بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ بھائی دوستو، پہلے تو بیٹھنے کے عمل کو ٹھیک کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر عمل پر رہبری کی ہے کہ ہمیں وہ عمل کیسے کرنا، اور صحابہ نے اسے امت تک پہنچایا ہے۔ صحابہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم ایمان کی مجلسوں میں اتنے مل مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے سروں پر چادر بچھا دی جائے تو درمیان میں جھول نہیں پڑتی تھی، اور اللہ کی بات کو اتنی عظمت کے ساتھ سنتے تھے بغیر کسی حرکت کے، بغیر گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ ہاں، تو ہم بھی اپنے عمل کو عمل بنائیں۔ جو بھائی دور دور بیٹھے ہیں، بیچ میں جگہ چھوڑ کے بیٹھے، وہ اپنے گھر اپنی جگہوں سے اٹھ کر آگے بڑھ جائیں اور مل مل کے بیٹھیں۔ اللہ کی رحمت آتی مجلس پر، منڈپ پر نہیں آتی، ایمان کی مجلس پر آتی ہے۔ لہذا ہم پنڈال تو بھائی دوستو ہماری سہولت اور آسانی کے لیے بنایا ہے، ہاں، تاکہ ہم سکون اطمینان کے ساتھ اللہ کی بات کو سنیں اور اعمال میں شریک ہو سکیں۔ لہذا جتنے بھائی جہاں کہیں بیٹھے ہیں ان کے آگے جگہ ہے، اٹھیں، سنت پر عمل کی نیت سے اٹھیں کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی ہے اگر یہ آپ کی اطاعت کریں گے تو اللہ انہیں ہدایت دے گا۔ ہاں، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر آپ کی اطاعت کریں گے اللہ انہیں ہدایت دے گا، یہ ہدایت پا لیں گے۔ ہاں، ہدایت کا نور اللہ دل میں اتارتا ہے۔ لہذا بھائی دوستو اپنی مرضی پر نہ چلو، ہر کام میں اپنے نبی کی اطاعت کو دیکھو کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے۔ آؤ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، آ جاؤ، اللہ ہمیں اپنی نبی کی اطاعت کی توفیق دے، آ جاؤ۔ یہ مسلمان تو اللہ کی رسول کی اطاعت کے راستے سے ہی کامیاب ہوگا، کہیں بھی کسی بھی شعبے میں۔ ہاں، اس کی زندگی بننے کا راستہ یہی ہے، چاہے اس کے پاس مال کم ہو زیادہ ہو، دنیا کم ہو زیادہ ہو، لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کی زندگی اس میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں اسے دنیا میں چمکائیں گے، عزت دیں گے، سکون دیں گے، چین دیں گے، اطمینان دیں گے، آسمانوں سے اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ ہاں، اور دشمنوں کے دل میں اس کا رعب ڈالیں گے، سب کرے گا اللہ کرے، اگر اس میں اطاعت آئی اللہ کے رسول کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ہاں، کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے تو اللہ بہت بڑی کامیابی دے گا، دنیا کی وقتی زندگی میں بھی کامیاب ہوگا، اور مرنے کے بعد کی جو اصلی زندگی، حقیقی زندگی ہے، ہماری زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل حقیقی زندگی موت کے بعد ہے، جس زندگی میں کبھی موت نہیں ہے۔ دنیا میں تو موت آ جائے گی، ہاں، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اطمینان سے سوچیں نا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کہ ہم تو دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ تو موت لگی ہوئی ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنی مرنے کی تاریخ بتائی نہیں ہے پھر۔ ہاں، اور اللہ کے نبی اس بات کی خبر دی ہے کہ دنیا میں جیے اور زندگی اس طرح گزارے کہ میری موت تو میرے جوتے کی ڈوری سے زیادہ قریب ہے۔ الموت اقرب الی من شراک النعلین، کہ موت تو تیرے قریب اتنی ہے کہ تیرے جوتے کی جو ڈوری تیرے قریب ہے۔ تو جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ میری موت تو پتہ نہیں ابھی آ جائے کل آ جائے کیا پتہ، تو وہ آدمی تو ہمیشہ موت کی تیاری کے ساتھ رہے گا۔ پلیٹ فارم پر رہنے والے مسافر کو اگر یہ پتہ نہ ہو کہ گاڑی کب آئے گی تو پلیٹ فارم چھوڑ کے جاتا نہیں ہے کہ بھی آ جاؤ،
اور اپنی پوری تیاری کے ساتھ رہتا ہے سامان کی، تاکہ گاڑی آئے اور بیٹھ جائے. ہاں، اسی لیے اللہ نے انسان کو اپنی موت کی خبر نہیں دی ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنی پیدائش کی تاریخ تو بتا سکتا ہے کہ میری دنیا میں آنے کی تاریخ کیا ہے، لیکن اگر کسی کو پوچھو کہ آپ کے دنیا سے جانے کی تاریخ کیا ہے، بتا سکتا ہے؟ بولو. ہارٹ کا اسپیشل بھی نہیں بتا سکتا. ہاں، اور نہ دنیا کے صدر کو پتا ہے کہ میری موت کب آئے گی، کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے آدمی کو ہر وقت اپنی موت کی تیاری کے ساتھ رہنا چاہیے. موت کی تیاری کے ساتھ رہنے کے معنی کیا ہے؟ کہ جو بھی کام کرے اس کام کو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ کرنے کی فکر کرے. کاروبار میں جائے تو کاروبار میں مال کمانے نہ جائے، کاروبار میں جائے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے، کہ میرے اللہ نے نہیں غلط ہے اس کے. تم مائک والے ہو؟ کمپلین نہیں آئی تو ان سے کہو اندر آ جاؤ. یہ کمپلین وہی کر رہے ہیں جو گھوم پھر رہے ہیں. کمپلین آئی ہے، ہم تو برابر، ہمارا تو مائک برابر چل رہا ہے. انہیں کہو دور بیٹھتے ہو تو اندر آتا بہت جگہ ہے، اندر بیٹھو قریب آ کر. جہاں مائک بھونگلے کیا کہتے اس کو؟ اسپیکر تو اس کو کہتے ہو نا، اس کو مائک، اور وہ جو ڈبے ہوتے اس کے اس پر. ہاں، تو جن کو سنائی نہ دے وہ اسپیکر کے پاس آ کے بیٹھو. اب کسی کی کمپلین لینا مت. تو میرے دوستو، میرے بھائی عزیزو، انسان دنیا میں آیا ہے مرنے کے لیے. اس کو دھوکہ ہے کہ میں جینے کے لیے آیا ہوں. جو انسان یہ سمجھتا کہ میں دنیا میں جینے کے لیے آیا ہوں، اسے دھوکہ ہے. یہ دنیا میں جینے کے لیے نہیں آیا ہے، دنیا میں تو مرنے کے لیے آیا ہے. جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، ایسے اس دنیا کے پیٹ سے مر کر آخرت میں جائے گا. آخرت ایک ابدی زندگی کا نام ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. کہ دنیا کی زندگی تو ایسی ہے جیسے بچوں کا کھیل کود. بچے کھیلنے جاتے ہیں تو کتنی دیر؟ تھوڑی دیر ہے، پھر آ جاتے ہیں گھر میں. بھوک لگتی ہے، کھانے، نیند آتی سو جانے کے لیے. زیادہ ان کا کھیل وقت ہوتا نہیں. کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کھیل کود جیسی. تھوڑے دن رہنا ہے، پھر پوٹلا جسے باندھنا ہے. ہاں، کوئی بھی دنیا کا انسان مرنا نہ چاہے تو ہو نہیں سکتا، اسے مرنا تو ہے ہی. دنیا کے تمام انسانوں کا اس پر اتفاق ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے. اس پر اتفاق ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے. موت کا کوئی انکار نہیں کرتا دنیا میں. کرتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں. اللہ کا انکار کرے گا، موت کی انکار نہیں کرے گا. اس پر اتفاق ہے کہ مجھے مرنا ہے. اور دنیا کے تمام انسانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ جو مرے گا دنیا یہیں چھوڑ کے جائے گا، اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے گا. جائے گا لے کے ساتھ؟ ارے بولو. اس احمد آباد میں اور اس ملک میں، اس ہندوستان میں کتنے لوگ آئے؟ بادشاہ آئے، نواب آئے، بڑے بڑے جاگیردار آئے، سب مر گئے اور سب نے یہیں چھوڑ کے گئے، کچھ لے کے نہیں گئے. ہاں، تو یہ بھی اس بات پر متفق ہے تمام انسان کہ جو جائے گا دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا. اسے سکندر نے، جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے،
جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ میرے جنازے کے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا کے انسان سمجھے کہ پوری دنیا کا مالک دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا تو بند مٹھی میں ہوتا ہے، اور جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا۔ چلو، اور تیسری بات، دنیا کے تمام انسان اس بات پر ہیں متفق کہ انسان مر کر جاتا ہے تو دنیا کی زندگی میں جو کچھ اس نے کیا ہے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اپنے اعمال۔ ہاں، دنیا کی تمام قومیں مانتی ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نام الگ ہے، کوئی جنت کو سورگ کہتا ہے اور کوئی جہنم کو نرک کہتا ہے، مانتے سب ہیں، اس لیے کہ جتنی آسمان سے کتابیں آئیں نبیوں پر اس میں یہ سب ہے۔ آخرت، موت اور موت کے بعد کی زندگی، جنت اور جہنم، اور دنیا کے تمام انسان اللہ کو مانتے ہیں، ہر ایک کا یقین ہے کوئی ہے مالک تو ہے۔ اب ماننے کی طریقے الگ ہو اور بات ہو، نبیوں نے ایک طریقہ بتایا ہے بس کہ اللہ کو ایک مانو، نرنجن اور نراکار مانو۔ ہر نبی نے انسانوں کو یہ کہا کہ اللہ کی شکل کوئی نہیں ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو نور ہے، وہ ہاتھ پیر والا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ نرنجن اور نراکار اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ یہ ہمیں اللہ نے دیا، وہ تو عارضی تو وہ دیا ہے، مالک تو اللہ ہی ہے۔ ہاں، اسے آپ دیکھو جن گھروں میں ہمارے ابا اور دادا رہتے تھے، جب تک اللہ میں رہن دیا تو رہے، اور پھر دنیا چھوڑ کے گئے کہ اللہ تیرا گھر تو ہم کو دے کے گئے، ہم کسی اور کو دے کے جائیں گے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے دیا ہے، اور ہم سے ہمارے پاس سے لے کے دوسرے کو دے دے گا۔ ایسے حکومت ہے کسی کے باپ کی نہیں ہے، اللہ جسے اپنے فضل سے ملک دے تو ملک اسے ملتا ہے، اور جس دن وہ چھینتا ہے اس دن وہ کہیں اور ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ کو واقعات ملیں گے، ملکوں کے بڑے بڑے پریزیڈنٹ اور مجلس چلانے والے کسی زمانے میں اپنے ملک کے پسند ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے میرے دوست ہو جاتا ہے تو وہ اپنی کرسی سے جیلوں میں ہوتے ہیں۔ یہ حالات دنیا میں آئے ہیں، رات کو کروڑ پتی بن کے سوتا ہے اور صبح روڈ پتی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں حالات ایسے ہیں ملکوں میں۔ ہاں، رات ہی رات حکومت بدل گئی، اور جو بڑے بڑے بے دوست مالدار تھے اپنے بنگلوں میں سوئے تھے، انہوں نے جب رات کو صبح اٹھے تو اپنے بنگلے کی طرف میں فوج کو پایا، گھیرے ہوئے ہیں۔ ہاں، کچھ نہیں بھی دیکھ سکے، خالی ہاتھ نکلنا پڑا۔ چلو، ملک کے وزیروں کو اپنے بنگلوں میں سے خالی ہاتھ نکل، چلو ہماری گاڑی میں بیٹھو۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو یہ بات پہنچائی ہے، قل اللہم مالک الملک۔ پیارے نبی آپ فرمائیے دنیا والوں کو کہ زمین و آسمان کا مالک ایک اللہ ہے۔ اے میرے وہ اللہ، اے میرے اللہ جو ملک کا مالک ہے، دنیا کا مالک ہے، مالک الملک۔ ملک میں سب آ گیا، مال پیسے کوڑیاں ٹھیکے ڈگریاں سونا چاندی سب اندر آ گیا۔ توتی ملک من تشاء، جس کو چاہے تو ملک دے دے، جس کو چاہے مالدار بنا دے، جب بھی چاہے بنا دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے ملک چھیننا چاہے جب بھی چاہے چھین لے۔ ہاں،
یہ جو دنیا والے اپنی اپنی فیلڈوں میں جو کام کریں وہ ان کی عقل سے ان کو نہیں، یہ کماتے نہیں ہیں، یہ تو ان کی مقدر میں لکھائی سے مل رہا ہے ان کو. اللہ نے ان کو مالدار بنانے کا فیصلہ پہلے سے کیا ہے، ان کی عقل کو کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، جب دنیا کی بڑی بڑی پارٹیاں، بڑے بڑے جو کاروباری، جب اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے ان کا میرے دوستو دنیا میں، تو میرے دوستو وہ کماتے کماتے کنگال ہو جاتے ہیں. ان کی دکانیں کاروبار بند نہیں ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور کنگال ہو رہے ہیں. ایک دن آتا ہے کہ ہاتھ نیچے کرتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ان کی عقل کو پھیل تھوڑی تھی، پاگل ہو گئے تھے، پاگل بھی نہیں ہوئے. بلکہ جو کمپنی اور جو پارٹی ذرا بھی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمارا معاملہ نیچے جا رہا ہے تو وہ ذرا چوکٹ ہو کے زیادہ کرتا ہے کہ کسی سے. لیکن ہوتا کیا ہے، جس گناہوں کی پاداش میں اللہ کی طرف سے اس پر یہ حالات آ رہے ہیں، وہ گناہ کے راستے سے ہی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں، بینکوں میں سود سے پیسے لے آتا ہے، تو وہ گناہ تو ایک ٹائم پھر دوسرا بڑا گناہ کیا. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دنیا کے انسانوں کے پیغام پہنچا کہ یاد رکھو سودی نظام کے چلانے والوں، تمہارا سودی نظام تمہیں لے ڈوبے گا. حدیث میں ہے کہ سود کا انجام گھٹاؤ ہے، سود کا انجام گھٹاؤ ہے. اللہ ڈھیل دیتا ہے، ظالموں کو بھی ڈھیل دیتا ہے، تمام کو ڈھیل دیتا ہے. ڈھیل ہے اس کے ہاں، اندھیر نہیں ہے. ہاں، ڈھیل ضرور ہے. اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس کا ایک نظام تقدیر کا مسئلہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت متعین کیا اس نے. اس وقت پر وہ اللہ کرے گا، اس کے درمیان میں اس کو ڈھیل دے گا اللہ میاں. اگر یہ اپنی غلط زندگی سے توبہ کر لے اور اللہ کو راضی کر لے گا تو حالات سے دوچار نہیں ہوگا. ورنہ اس کی یہ سودی نظام پر اپنی پوری پیڑھی چلانے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ سودی پیڑھی 40 سال کا اللہ ڈھیل دیتا ہے اس کو. 40 سال کے بعد چکڑی الٹی پھرنی شروع ہو جاتی ہے. ہاں، آپ اپنے خاندانوں میں، اپنے بستیوں میں دیکھنا کہ جو سودی نظام اور حرام کے راستوں سے کمانے کے لائن کے لوگ تھے، ان کے حالات، ان کے بچوں کے کیا حالات ہوئے. ہاں، اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، گناہوں کے راستے سے انسان کے حالات بنتے نہیں، بگڑتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ضابطہ یہ کہ میری اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو گے، میں تمہاری زندگی بناؤں گا. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، غریب کے لیے، مالدار کے لیے، ہر کے لیے. اور یہ بھی اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کی راہ چھوڑ کر زندگی گزارے گا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، چاہے وہ مالدار و غریب ہو اور چاہے کہیں بھی رہتا ہو. امریکہ میں جا کے بسے گا، وہاں بھی امریکہ کس کے باپ کا ہے؟ کسی کے باپ اللہ ہی کا ہے. وہاں بھی اللہ ہی کی چلتی ہے. اور وہاں بھی ہم نے جا کے دیکھا تو کوے کالج ہیں. اللہ کا فضل ہے، دین کی نسبت اللہ نے جانے کا موقع دیا. ہم کئی مرتبہ گئے لیکن کوے کالج پائے. ہاں، وہاں کا رہنے والے کہتے ہیں میری ٹینشن. ہاں، ٹینشن یوں کہتا ہوں. بہت پرابلم ہے. پرابلم ہے کیا چیز کہ اوپر کی. ہاں، ایک مرتبہ ہم افریقہ کے ایک ملک میں جماعت میں گئے. وہاں ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ چلو یہاں ہمارے کوئی ذمہ دار ہیں، ان سے ملاقات کر لیں. میں نے کہا چلو ملاقات کر لیں. میں نے کچھ پوچھا نہیں کون ہے کیا ہے، حالات کچھ پوچھے نہیں. چلا اس کے ساتھ.
تو وہ تھے میمن بھائی، ہمارے گجرات کے تھے. تو میں ان کے ساتھ گیا ان کے گھر. تم اس کو بنگلہ کہتے، میں گھر کہتا ہوں. میں بنگلہ نہیں کہہ رہا، بنگلہ نا. یہ منہ پھلا کر بولنے سے پھر آدمی برباد ہو جائے گا. بنگلہ پتھر کا بنتا ہے اور جھونپڑا میں دوست مٹی کا بنتا ہے، فرق کچھ نہیں ہے. جتنا زیادہ میں دوست آج کا انسان اپنی زندگی کو اوپر لے جا رہا ہے اور گھروں میں چکنے پتھر بچھا رہا ہے، اتنے پیر ہاتھ ٹوٹتے زیادہ ٹوٹتے ہیں. ہاں تو میں گیا بیٹھا. تو آپ لوگ تو وہ کیا ایک بیٹھک بناتے، بیٹھک کیا اس کو کیا کہتے ہو؟ صوفہ نہیں، ایک کمرے کو بناتے ہو نا، کیا ویٹنگ روم، چلو جو روم. تو وہ روم میں بیٹھا میں، وہ بھی آئے. آ کر وہ بیٹھے اور بیٹھنے کے ساتھ مجھ سے بات شروع کی انہوں نے کہ مولوی صاحب اللہ نو آپیلو ماری پاسے ઘણું છે. અલ્લાહનું આપેલું મારી પાસે ઘણું છે પણ મારી પાસે પીસ ઓફ માઇન્ડ નથી. مجھے اطمینان نہیں ہے، سکون مجھے حاصل نہیں ہے. میں نے سنی بات، سننے کے بعد میں نے کہا صاحب یہ جو تمہارے گھر میں راحت و آرام کی چیزیں ہیں یہ تو آپ کی باڈی کو راحت پہنچا رہی ہے. اے سی سے ٹھنڈک تو اس کو ملے گی نا. تو یہ باڈی کو راحت پہنچانے کے لیے ہے. اور سکون اطمینان وہ تو دل کی چیز ہے. سکون یہ تو ہوتا ہے دل میں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ کان کھول کر سن لو، اللہ کی اطاعت میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے. تم یہ سمجھتے ہو تمہارے مال کی بنیاد پر ایسی میں سو کر فجر کی نماز قضا کر کے تم سکون میں رہو؟ کبھی نہیں رہ سکتے. سکون کی چیزیں دی ہیں اللہ نے، لیکن اس میں سکون رکھنا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یاد رکھو دنیا کے اسباب اللہ ہم کو دے دیے ہیں، جس کو جو بھی دیا ہے، لیکن اس کے نتیجے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. اگر یہ دنیا کے اسباب میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور خدا کی فرمانبرداری کے ساتھ اور اللہ کی بندگی کے ساتھ اور اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھ کر جیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان اسباب میں سکون، چین اس کی اور حفاظت سب رکھ دے گا، اللہ ڈالے گا. اور اگر یہ ان راحت و آرام کے نقشوں میں خدا کی نافرمانی کے راستہ اختیار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ شان ناراض ہو کر اسی میں خدا ناراض ہو کر میرے دوستوں ناکامی ڈالے گا. پریشانی، ٹینشن، پرابلم یہ سب آئے گا وہاں سے. آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم مسلمان دنیا میں اللہ نے ہمیں وجود دیا اس لیے دیا ہے کہ ہم دنیا کے نادان انسانوں کو حقیقت سمجھائیں. او دنیا کے نادانوں، تمہاری دنیا کی چیزوں میں اسباب میں تمہاری کامیابی ناکامی کا تعلق نہیں ہے. تمہاری کامیابی اور ناکامی کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہے. اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے جو اللہ کی مانے گا اور اللہ کے حکم پر چلے گا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی بنائے گا. ہاں ہمارے نبی دنیا میں اسی دعوت کو لے کر آئے اور اللہ کے نبی نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک ہی دعوت دی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا کے انسانوں، او بادشاہوں، او وزیروں، او مالداروں، دنیا کے جاگیرداروں، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی مانو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا.
ہاں سب کو یہی دعوت ہے، غلاموں کو، آقاؤں کو. آپ دنیا کے مکہ کے رئیسوں کے پاس بھی آپ نے یہی دعوت دی. مکہ کے رئیس جو تھے، خاندانوں کے چودھری جو تھے، ان چودھریوں کو حضور نے یہی دعوت دی، اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے، اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا کوئی دنیا میں کرنے دھرنے والی ذات نہیں ہے. وہی سب کچھ کرتا سے وہیں سے ہوگا. اس کو مانو اور پھر اللہ کی مانو کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے جو طریقے اور احکام دیے ہیں ان احکام کی پیروی کرو تو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. یا ایھا الناس، یہ حضور کی دعوت قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کو ہے، اور تمام جہان کے لیے، اور تمام قوموں کے لیے، اور تمام ملکوں کے لیے آپ کی دعوت. اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، اور اللہ کی مانو جیسا کہ تم سے وہ چاہتا ہے. ہر چیز، ہر شعبے میں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، حکومت میں، سیاست میں، اپنی انفرادی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں، گھر بار میں، شادی بیاہ، غمی خوشی کے میں، لباس میں، مکان میں، ہر لائن میں اللہ کی مانو جیسا کہ وہ چاہتا ہے. تمہیں مال اللہ نے دیا ہے اس لیے نہیں دیا کہ فضول خرچی کرو. مال اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم اپنے بنگلوں میں کروڑوں روپے لگا کر اس کی شو کو بڑھاؤ. اس لیے دیا اللہ نے مال. تمہاری ضرورت کا مکان بنا لو، تمہاری ضرورت کا مکان بناؤ، اس کی اللہ نے اجازت دی ہے. تمہاری ضرورت کے کپڑے پہنو، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. تمہاری ضرورت کی سواری تمہیں چاہیے تو سواری لاؤ، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. تمہیں بیوی کی ضرورت ہے، شادی نکاح کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کی 5 ضرورتیں ہیں. ہر آدمی کی ضرورت 5 ہیں: کھانا پینا، کپڑا، مکان، بیوی، شادی اور سواری. یہ 5 چیزیں. سواری ضرورت کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ایسی لاکھ نہیں لایا، شام یوں بیٹھتا ہے. یہ 83 لاکھ کا تیرا تو نے لگایا تو ہے، اللہ کے جواب دینے کا وقت آئے گا تو کیا جواب دے گا؟ سواری تو چاہیے تو 4 وہیل لا، لیکن ضرورت کی لا. تیری ضرورت پوری ہونی چاہیے. سب کو دکھانے کے لیے مت لا. کچھ بھی نہیں ہے. گھڑی تیری ضرورت ہے، چلو پہن، لیکن گھڑی دکھانے کی تھوڑی ہے. گھڑی پہن کے بھی دیکھتی ہوں سب کو دکھاتا رہے. نہیں، ضرورت کے لیے. کپڑے ضرورت کے لیے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں ہے. ہم تو کپڑے 1.5 لاکھ سے نا، تو اس کے لیے نہیں ہے. اللہ نے جسے مال دیا ہے اسے 3 باتوں سے بچنا ہوگا: اسراف سے، فضول خرچی کے معنی جو کام 5 روپے میں ہو سکتا ہے اس میں 10 روپے خرچ کرنا، یہ 5 روپے اس میں فضول خرچی ہے. ضرورت ہے کرو. اسراف منع ہے. تبذیر بھی منع ہے. تبذیر کے معنی یہ ہے کہ ضرورت کے بغیر خرچ کرنا. ضرورت نہیں ہے، مزاج ہمارا حال ہے نا، کہاں خرچ ہوتا ہے بغیر ضرورت کے. 5 اسٹار میں جا کے کھاتا ہے، تو 5 اسٹار میں جا کے کھاتا تو اس کا خون الگ بنتا ہے؟ نہیں. بس یہ کہیں گے 5 اسٹار میں جی خواہش ہے.
کچھ بھی نہیں ہے. تبذیر، بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، اس سے اللہ منع کیا ہے کہ بغیر ضرورت کے مال کو خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور تیسرا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو حرام میں خرچ کرنا. اسے قرآن طرف کہتا ہے، طرف تیرافے مترفین، اس سے اللہ نے منع کیا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے. ہاں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی آبادی اور جگہ کو برباد کرنے کا طے کرتا ہے نا، تو اس کے مالداروں کو یہ سوچتی ہے کہ وہ اللہ کے مال کو حرام راستوں میں خرچ کرتے ہیں. ہاں، وَلَوْ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. کہ جب ہم کسی بستی اور آبادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے مالداروں اور مال والوں کے اندر وہ زندگی داخل ہوتی ہے خدا کی نافرمانی کی، ہاں، حرام کاموں میں اپنے مال لگانے کی. پھر اللہ تعالیٰ انہیں تہس نہس کر دیتا ہے. فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اپنی آبادیوں میں اللہ کی نافرمانی اور حرام کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں. پھر اللہ کی بات طے ہو جاتی ہے کہ بھائی اب انہیں ختم کرو. اسی میرے بھائی، میرے عزیزو، یہ تبلیغ و دعوت کی جو محنت ہے اور جس کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے اور آپ کو جمع کر کے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ میرے بھائیوں، زندگی میں اللہ کی اطاعت لانے کی محنت کی جائے. ہمارے جتنے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آپس کی لڑائیاں ہیں، جنگ ہے، اور آپس میں جو میرے دوستو ہماری پریشانی کی چیزیں ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کوڑے ٹھیکرے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. یہ نہیں ہے بات، یہ نہیں ہے. ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں. اللہ کی نافرمانی، اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ ہی کے حکم کو خلاف توڑنا. جیسے احمد آباد میں رہ کر احمد آباد کی ٹریفک پولیس کے قانون کو توڑنا، تو انجام کیا ہوگا؟ جیل. تم میری بات سنتے ہو کہ یہ تکیے کوئی خیال رکھتے ہو؟ ہاں، احمدآباد کی حکومت کے بلیک لسٹ میں پہنچ جاؤ تو کیا ہوگا؟ چین نہیں ملے گا. حالانکہ احمد آباد میں جس کو حکومت اللہ نے دی تو اس کو اللہ نے دی ہے، اصل تو اللہ کی ہے. تو ایک عارضی حاکم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر آدمی اس کی حکومت میں چین سے نہیں رہ سکتا. تو ایک مالک حقیقی جو اللہ ہے دنیا کا، اس مالک حقیقی کی نافرمانی کر کر اس کے ملک میں آدمی چین سے رہ سکتا ہے؟ بولو، نہیں رہ سکتا. زندگیاں تنگ اللہ کر دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے اس کو بتایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو بھی ہمارے حکموں سے اعراض کریں گے، نمازیں چھوڑیں گے، سچائی چھوڑیں گے، اور اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ کر اپنی خواہشات کی بنیاد پر زندگی گزاریں گے، تو ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. زندگی تنگ ہو جاتی ہے، نہ گھر میں چین، نہ باہر چین، نہ کاروبار میں چین، نہ کہیں چین. ہے کیا؟
کہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے اور اوپر سے زندگی کے تنگ کرنے کا فیصلہ ہے. اب چاہے اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہوں، کتنا مال پیسہ کوریاں ٹھیکرے ہوں اور دنیا کے کتنے ملکوں میں برانچیں کھول رکھی ہوں، انجام اس کا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اس لیے میرے بھائیو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو ایک راستہ دیا کہ اللہ کی مانو اور اللہ کو مان کر زندگی گزارو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں. اور دنیا کی زندگی تو وقتی ہے، یہاں کی کامیابی وقتی ہے، اصل تو مرنے کے بعد کا مسئلہ ہے کہ جب آدمی دنیا سے مر کر جائے گا تو آخرت کی ابدی زندگی کا مسئلہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی، والذی نفس محمد بیدہ، کہ میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما بعد الموت دارا الا الجنۃ والنار، کہ مر کر دنیا سے انسان جائے گا تو آخرت میں اس کے دو ٹھکانے ہیں، یا تو جنت یا پھر جہنم، تیسرا راستہ نہیں ہے. اور جنت اور جہنم کا میرے دوستو مدار اعمال پر ہے. جنت میں جانے کے لیے انسان کے پاس ایمان چاہیے اور اعمال چاہیے، نیک اعمال. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنہوں نے اپنے ایمان کو بنایا. ایمان کو بنانے کے معنی کیا ہے؟ جنہوں نے محنت کر کے اپنے دل میں اللہ کا اتنا خوف پیدا کر لیا کہ جو اللہ کا خوف اسے حرام کاموں سے بچا لے، اور جس نے محنت کر کے اپنے دل میں اللہ کی بڑائی اور عظمت کو اتنا اتار لیا کہ جو اللہ کی بڑائی عظمت اسے اللہ کے اوامر پر کھڑا کر دے، جو کرنے کی چیزیں وہ کرنے پر آمادہ کر دے، جو نماز کا پابند بنا دے، جو روزہ زکوٰۃ حج کا پابند بنا دے، جو اسے اپنے کاروبار میں سچائی اور امانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے کا پابند بنا دے. اگر یہ سیاست میں ہے تو سیاست کے میدان میں اس کا ایمان میرے دوستو لوگوں پر ظلم کرنے سے اسے بچا دے، ظلم کا ساتھ دینے سے اس کو بچا دے، اور عدل و انصاف کی زندگی عدل و انصاف کی زندگی گزارنے کا پابند بنا دے. ہاں، اللہ نے ہر انسان کو قرآن پاک میں حکم دیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل، کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے کہ عدل کے ساتھ رہو دنیا میں. عدل کے ساتھ دنیا میں رہنے کے معنی کیا ہے؟ کہ بھائی دنیا کے انسانوں کے تم پر جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کر کے زندگی گزارو. ہر حق والے کا حق دینا، اس کا نام عدل ہے. جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. ہاں، عدل کہتے ہیں جس کا جتنا حق ہے وہ پورا حق ادا کرنا، اس کا نام عدل ہے. اور اس حق میں ذرا بھی کمی کرنا یہ ظلم ہے. ہاں، قرآن پاک میں اللہ نے زندگی میں حقوق بتائے ہیں کہ اللہ کا تم پر کیا حق ہے. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے ایک مرتبہ فرمایا، اے معاذ، اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے بتاؤ. حضرت معاذ نے فرمایا، حضور آپ ہی بتا دیجئے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. حضور پاک کے ساتھ فرمایا، معاذ، انسان پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی ہی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے. یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت. کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت کرو، کاروبار میں اللہ کی اطاعت کرو، امانت داری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کاروبار کرو، دنیا کے اندھوں کو دیکھ کر کاروبار مت کرو.
مال سامنے کا کاروبار نہ کرو، اللہ کا حکم سامنے کا کاروبار کرو۔ ہاں، ہم پر کمانا فرض ہے۔ کون سا کمانا؟ حرام کمانا نہیں، حلال کمانا فرض ہے۔ ہر ایک پر اپنے بال بچوں کو حلال کا لقمہ کھلانا فرض ہے۔ اور یہ عبادت ہے، اور یہ کما کر حلال کما کر کھلانا، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا، اس پر خدا صدقے کا ثواب دے گا۔ جی ہاں، اور اس حلال کی کمائی سے جو اولاد کی پرورش تربیت ہوگی، اس سے تمہارے بچوں میں بھلا انسان بننے کے جذبے پیدا ہوں گے کہ میں بھلا انسان بنوں، میں ماں باپ کی خدمت گزار بنوں، ہاں میں بھلا انسان بنوں۔ پھر وہ ہمارے فرما بردار ہوں گے، پھر یہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور یہ اولاد ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنے گی۔ اس لیے کہ نیک اولاد جتنا نیکی کے کام کرتے ہیں، اس کا ثواب ان کے ماں باپ کو بھی دیا جاتا ہے۔ ثواب جاریہ ہے نیک اولاد آدمی کے لیے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے ہر ایمان والے کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضالی اس آیت کی طرف سے ہمارے کہ بھائی اپنی اور اپنے کو اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کے کیا معنی ہیں؟ تو فرماتے ہیں علموہن الدین، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، ایماندار بناؤ، انہیں ایمان سکھاؤ۔ جیسے تم پہچان کرتے تیری خالہ ہے، تیرے ماموں ہیں، ایسے تو اسے اللہ کی پہچان بھی کروا کہ بیٹے تجھے ایک اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کی عبادت کرنی ہے، اور مر کر جا کر اللہ کو حساب دینا ہے۔ اپنے بچوں کو دیندار بنانا، دین سکھانا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ خود بھی دیندار بنو، مالدار بننے کے چکر میں بے ایمان مت بنو۔ ایماندار بن کر پھر مالدار بنو تو یہ تو ٹھیک ہے، اور بے ایمانی کے راستے سے مالدار بننا یہ سراپا میرے دوستوں آدمی کا اپنی ذات پر ظلم ہے۔ ہاں، اس میرے بھائی میرے عزیزو، اس دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے، اس کی کیا شکل ہے؟ آسان۔ اس کی آسان شکل یہ ہے کہ آدمی محنت کر کے دل میں ایمان کو اندر اتار لے۔ جیسے آج دنیا میں ہم اور آپ بھوک اور فاقے کے ڈر سے میرے بھائی حرام کمایا کرتے گئے، بھائی یہ ہوگا یوں نہ، اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر۔ جو اللہ سے ڈر کر جیتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، اللہ قرآن پاک میں وعدہ کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر کر حرام سے بچے گا، زندگی تقوی کی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے لیے ہر پریشانی و مشکلات میں راستہ نکالیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ صحابہ نے ایمان کو سیکھا، ہمیں شیطان نے کیا دھوکہ دیا کہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ختم۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونا بچہ ڈاکٹر ہوتا ہے نا۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہو ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
اس کے معنی ایمان والوں کو محنت کرنی پڑے گی اپنے آپ کو اسلامی زندگی پر لانے کی. یہ کہہ رہے ہیں یہ شیطان کا دھوکہ ہے. ہم تو اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتے ہیں. بھائی نماز تو ایک اللہ کا حکم ہے. باقی 24 گھنٹے آنکھ پر، کانوں پر، ہاتھ پر، پیر پر جو اللہ کے احکام، وہ احکام کا کیا ہوگا؟ اللہ کہتے پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، آدھا تیتن آدھا بٹیر نہیں. مسجد میں تو ٹوپی آ گئی، پکے مسلمان میں رمضان آیا تو ماشاءاللہ. اور بھی مسجد کے باہر آئے تو ٹوپی جیب میں کہ اسلام جیب میں. رمضان گئے تو عید کو ہو گئی ختم. ایسا نہیں ہے. 24 گھنٹے اللہ کے بندے بن کے جینا سیکھنا ہوگا. تبلیغ میں اس کے لیے کہہ رہے ہیں اپنا گھر کو چھوڑو، جہاں بگڑے ہو اس کو چھوڑو اور جہاں بنو گے وہاں چلو. مسلمان کے بننے کی جگہ مسجد ہے. مسلمان کے بننے کی جگہ مسجد ہے. مسجد 4 دیواروں کا نام نہیں ہے، مسجد اعمال کا نام ہے، اعمال کی جگہ کا نام ہے. ہاں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ہدایت کی محنت کا مرکز مسجد ہے. دعوت کی محنت کرنا، سیکھنا سکھانا ہوتا، علم کی محنت، اللہ کی ذکر عبادت کی محنت، یہ تمام محنتیں مسجد میں ہوتی ہیں. ان مسجدوں میں پھر جب اس محنتوں میں ہم لگیں گے تو پھر ہم ایمان والے بنیں گے. ہمارے ایمان میں قوت پیدا ہوگی، ہمارے اندر آخرت کا فکر ہوگا، جنت کا شوق پیدا ہوگا. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کے نبی نے، اللہ نے جنت اور جہنم کے حالات جو بیان کیے ہیں اور اعمال پر جو اللہ کی طرف سے عطا اور بہشت کے وعدے ہیں، جب یہ حدیثیں بار بار سنے گا آدمی تو اس کے اندر عمل کا شوق پیدا ہوگا. نماز کا، تلاوت کا، غریبوں کو کھلانے کا، ماں باپ کی خدمت کا شوق پیدا ہوگا کہ اس پر تو مجھے اللہ یہ دے گا. اس انسان کی فطرت ہے. کیا ملے گا پہلے پوچھتا ہے. دنیا کے کاموں میں کیا ملے گا، ایسے دین کے کاموں میں کیا ملے گا. یہ اعمال کے فضائل ہیں. اللہ نے فضائل کا علم اتارا ہے باقاعدہ. فضائل کا علم ہے. یہ جب اللہ کے نام میں 4 مہینے آدمی نکلتا ہے اور تعلیم کے حلقوں میں ان حدیثوں کو بار بار سنتا ہے تو بار بار سننے کے نتیجے میں میرے بھائیوں ان حدیثوں کا نور دل میں اترتا ہے اور ان حدیثوں کا یقین دل میں اترتا ہے اور یہ یقین اس سے عمل پر ڈالتا ہے. جب تک آدمی کو کسی بات کا یقین نہیں ہوتا تو قدم نہیں اٹھاتا. انسان کی پوری گاڑی کا بنیادی یقین ہے. جس کاروبار میں 2 پیسے ملنے کا یقین ہوگا تو کاروبار کرے گا، اور جس میں 2 پیسے ملنے کا یقین نہیں ہوگا تو وہ پھٹکے گا بھی نہیں. تھکوانو. ہاں آدمی کو اسٹیشن پر جانا ہوتا ہے، اسٹیشن پر راستے کا پتہ نہیں ہوتا تو کسی سے پوچھتا ہے کہ بھائی اسٹیشن، تو اس نے فوراً جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر اور کہا رستو جیسے، تو دل کو یقین نہیں ہوگا کہ تو یہ تو کھجال کے کہتے ہیں، اس کو پتہ دکھتا نہیں، جائے گا نہیں وہاں. دوسرے کو پوچھے گا کہ بھائی اسٹیشن جاؤ ہے رستو، کہ بھائی سیدھا ہے اگر جی نے جمنی بازی اوڑی جاؤ، تو جہاں اندر اطمینان ہوا تب چلنا شروع کر دے گا. پھر چلتے چلتے ذرا بھی شک ہوگا کہ اس نے کہا تھا اور یہ پہلی کلی آ گئی، یہاں مڑو کہ وہاں مڑو. پھر شک پیدا ہوا تو پھر کھڑا رہے گا کہ بھائی اسٹیشن ماٹے، کہ بھائی آ گلی نہیں پیلی گلی، تو پھر اب چلنا شروع کرے گا. یقین دل میں. تو کلمہ جو ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ تو یقین کا کلمہ ہے. اس کلمے کے ذریعے محنت کر کے
اندر دل کی گہرائی میں یقین اتارنا ہے، اور جب وہ اس کلمے پر محنت کر کے اس کا یقین دل میں اتر جاتا ہے تو پھر اب آدمی کی زندگی کا رخ صحیح ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب، کہ ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے۔ جب ایمان دل میں جا کر جم جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی ایمانی بن جاتی ہے، وصدقہ العمل۔ ہاں، اس کے معنی کیا ہے؟ جتنا ایمان محنت کر کے آدمی اپنے اندر اتارے گا اتنا اس کی زندگی صحیح ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر یقین کہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے، روزی وہ دینے والا ہے، یہ یقین اسے اپنے کاروبار میں جھوٹ سے بچائے گا کہ روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دکان میں نہیں ہے، اور مجھے نقصان نظر آ، لیکن اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ سچائی آدمی کو نجات دے گی۔ اور پھر سماء رزقکم وما توعدون، تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے، ہم تلاش کرتے دکانوں میں، اور دکانوں کی مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ دکان جو کہتی وہ کرتا ہے۔ اذان ہو گئی، دکان گئی ہمنا گھر کچھ ہے، ہمنا نہیں جوان ہو کہنا چلو بیٹھو، حالانکہ اللہ نے اذان کے حلوائی سے کہتا کہ چھوڑ تیری دکان اور اللہ کی طرف آ۔ جب اللہ کی طرف آئے گا تو اللہ تیرے لیے کامیابی کا فیصلہ کرے گا۔ اذان کو مسجد کے کناروں میناروں پہ چڑھا کے اذان کہلوائی کیوں گئی؟ تاکہ سب کے کانوں میں اذان پہنچے اور سب اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر نماز میں آوے۔ صحابہ کی زندگی یہی تھی کہ جب مدینہ میں بازاروں میں صحابہ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، اور جب اللہ اکبر جہاں اذان کی آواز آئی تو انہوں نے اپنی دکانوں کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا ہے۔ ہاں، کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں کامیابی ہے۔ جب اللہ نے کہا جاؤ کماؤ، حلال کمائی کرو، چلے گئے۔ پھر اللہ نے جب دکان میں بیٹھے تھے، اب نماز کا وقت آیا تو اللہ نے اعلان کہا آؤ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ۔ سب سے کہا کہ اپنا کاروبار اب چھوڑ اور اب میرے پاس آگے نماز پڑھ تو تجھے کامیابی ملے گی۔ نماز چھوڑ کر کاروبار میں رہے گا تو تیرے لیے کامیابی نہیں ہوگی۔ بادشاہ اپنی بادشاہت کے کاروبار کام میں مشغول ہے، اذان ہو گئی تو وہ اپنی بادشاہت چھوڑ کے نماز میں آتا ہے۔ ہاں، خلفاء کے زمانے میں تو خلیفہ خود امام ہوتے تھے، جس کے پاس پوری حکومت کی باغ دوڑ ہے، ہاں وہ نماز پڑھاتے تھے۔ اس میرے بھائی میرے عزیزو، یہ جمع ہونا یہ نہیں ہے سنو اور جو ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہوا، ایسے لیے نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے نظام کو بدلو۔ جس نظام سے ہم چل رہے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، ہماری اولاد کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گھروں میں دینداری لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دین گھروں میں آئے گا تو دین گھروں میں برکتیں لائے گا، دین گھروں میں محبتیں لائے گا، دین گھروں میں ہمدردیاں لائے گا ایک دوسرے کی۔ ہاں، اور دین اللہ کی مددیں اور اللہ کی طرف سے دوستوں خیر و برکت کے دروازے کھلوائے گا۔ جیسے گھر میں لائٹ آ گئی، اگر لائٹ آئی تو پنکھا آئے گا، اب ہاں فیزر آئے گا، گیزر آئے گا۔ کیوں؟ لائٹ آئی، لائٹ سب لے کر آئے گی۔ ایسے دین جب گھروں میں آئے گا تو دین یہ سب لائے گا، محبتیں، الفتیں، ہمدردیاں، خیر و برکت، ہاں سب لائے گا، اور جس سے میرے دوستو گھر میں سکون چین آئے گا۔
اور یہ زندگی گزارتے گزارتے مریں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی اور فرشتے خدا کی رحمت کی میں دوست بشارت لے کر آئیں گے جان نکالنے کے لیے. چلو یہ ہوگا. اور موت کے بعد پھر مزے سے اللہ تعالی شانو قبر میں سلا دے گا. ہاں جو دنیا میں اللہ کے بندے بن کے جیتے ہیں نا تو ان کی جب موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہتے ہیں جاؤ میرے فلاں بندے کی روح نکال کر لے آؤ, میں نے دنیا میں اس کو آزمایا اور یہ میری اطاعت کی راہ میں تکلیف اٹھاتا رہا, اب اسے میں راحت دینا چاہتا ہوں, اس کی روح نکال کر لے آؤ. تو ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں پیار محبت سے. اللہ نے بھیجا ہے, کہہ کے بھیجا ہے. تو ایسے انسانوں کی موتیں, اور موت کے وقت میں ملک الموت جنت کا ریشمی رومال, اور اس ریشمی رومال میں جنت کی خوشبوئیں, مشک عنبر یہ لے کر آتے ہیں, اور جس کی روح قبض کرنے کو کہا گیا ہے اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور اسے سگاتے ہیں, اور سگانے کے بعد کہتے ہیں او مبارک روح چلو تمہارے لیے اللہ نے جنت کی بطور نعمتیں تیار کر رکھی, چلو وہاں پر. تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں, اس کو دکھایا جاتا ہے وہ جنت ہے. دیکھو وہ کیلوں کے درخت ہیں توبتیں لگے ہوئے ہیں, دیکھو وہ جنت میں بغیر کانٹوں کی بیریاں ہیں, وہ جنت کی حوریں ہیں, غلمان ہیں, تمہیں وہاں چلنا ہے. اس کو دکھاتے ہیں. اور جب یہ اس کی روح یہ تمام نعمتیں دیکھتی ہیں تو اندر پھڑکتی ہے کہ جلدی نکالو مجھے. ہاں اس اعزاز کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. 500 فرشتے ملک الموت کے ساتھ آتے ہیں, 500 فرشتے اس کے اعزاز میں, اور وہ 500 فرشتے اپنے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے لے کر آتے ہیں. ہر گلدستے میں 20 قسم کے پھول ہوتے ہیں, 20 کلر کے, اور ہر پھول میں الگ خوشبو ہوتی ہے. 500 فرشتے, اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں گلدستہ, ہر گلدستے میں تو 20 قسم کے پھول, اور ہر پھول میں الگ الگ خوشبوئیں ہیں. تو ایسی خوشبوؤں کے اعزاز کے ساتھ یہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں, اور پیار محبت سے اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ. ہاں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی جنتی. ہاں دنیا سے اتنے اعزاز سے اس کو اللہ بلاتے ہیں. کس کو؟ جس نے دنیا میں محنت کر کے اللہ کا فرما بردار اپنے آپ کو بنایا. اس کو یہ دنیا اس کی جگہ ہے, محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤ. جس جہاں بھی ہو اللہ کو, اللہ کے رسول کی اطاعت کی زندگی گزارے آدمی. ہاں اور اللہ کے نبی نے جو ذمہ داری دی اس ذمہ داری کو پوری کرے. تو اللہ تعالی شانو خوش ہو کر دنیا کی زندگی خوشحال بنا دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو بھی مرد ہو یا عورت ہو اگر اپنا ایمان بنا کر اور ایمان حاصل کر کے اللہ کے عام احکام پر زندگی گزاریں گے, نیک عمل کریں گے, اللہ یوں کہتا ہم ضرور بھی ضرور انہیں خوشحال زندگی, پاکیزہ زندگی دیں گے. ہاں ادھر ادھر نہیں ہے, زندگی وہاں سے آئے گی, اس کے بنو گے تو آئے گی. اس لیے میرے دوستو تبلیغ میں نکل کر سب سے کہا جب اتنا ایمان بنا لو جو ایمان تمہیں خدا کے حکموں پر کھڑا کر دے, اور جو ایمان تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچا لے,
اور اللہ کے راستے میں نکل اپنی نماز کو ایسی نماز بناؤ جو نماز تمہیں بری بے حیائی کاموں سے روک دے. اور اللہ کی راہ میں نکل کر یہ سیکھو کہ میری بندگی، اللہ کی بندگی کی زندگی کیا ہے 24 گھنٹے. مجھے اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی کیسے گزارنی، اسے سیکھنا ہے. علم کا نمبر ہے، ذکر کا نمبر ہے کہ اللہ کا دھیان زندگی میں لا. آج تیری زندگی اللہ کا دھیان نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ میرے اللہ کے فرشتوں کا نظام ہے، اور قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے. وہ دھیان ہی نہیں ہے. یہ آئے گا دھیان اندر ذکر پر محنت کرنے سے. اور میرے بھائیوں، ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پائمال کرنے والے ہیں. آج جتنے ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں نا، وہ جھگڑے حقوق کے ہیں. ہر ایک دوسرے کا حق دیتا نہیں ہے. میاں اپنی بیوی کے حق کو نہیں پہچانتا، لڑائی ہے. بیوی اپنی میاں کے حق کو نہیں پہچانتی، لڑائی ہے. ماں باپ اپنے اولاد کے اور اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق کو نہیں جانتے. اللہ نے تو ماں باپ کو حکم دیا ہے کہ تو اسے دیندار بنا، دیندار بنا کر پھر انجینئر بنا، دیندار بنا کر پھر ڈاکٹر بنا، اللہ کا بندہ بن کے پھر جو تجھے دنیا کے اسباب اور دنیا کے جو بھی چیز سکھانا سکھا ہنر. لیکن ایماندار بنا ضروری ہے. اس لیے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن سے اللہ اپنے اس کے ماں باپ کو اس کی ذمہ داری دیتے ہیں کہ اذان کیا ہے. ابھی تو بچہ پیدا اس سے چھوٹا ہے، نہیں، پہلے دن سے بیج ڈال، کلمے کا ایمان کا بیج ڈال، اور اس بیج کو ڈال کر جوان ہونے تک اس کو پانی پہنچا. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا بٹھا دین کی آخرت کی باتیں سنا، اور اس مسلمان کو کیا کرنا وہ بتا. جوان ہوتے ہوتے اس میں ایمان اتنا بن جائے جو ایمان اسے حرام سے روک دے، یہ طاقت سے پیدا ہو جائے. پہلے دن سے فکر مند آ رہا ہے، ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت. اب اس کے کانوں کے راستے سے ادھر ادھر کی بات نہیں جانی چاہیے کہ ایمان کی باتیں، اللہ کی بڑائی عظمت جائے، آخرت جنت کی باتیں، یہاں تک اس کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو جائے. بچے میں جیسے تم لوگ کہتے ہو نا کہ بمبئی میں اس کو کیا کہتے ہیں، چوپاٹی چوپاٹی. اور پھر تم وہ گھومنے کی جگہ ہیں، اس کے تذکرے گھروں میں اتنے ہوتے ہیں کہ ویکیشن آنے سے بچے کہتے ہیں ابا چوپاٹی جائیں گے نا. شوق پیدا ہو گیا اس کے دل میں، گھومنے جانے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اسی کے تذکرے ہوئے تو گھر میں. جب جنت کے تذکرے ہوں گے تو پھر ہمارے بچوں کے دلوں میں جنت کا شوق پیدا ہوگا، اور ہمارے بچے کہیں گے ابا جنت میں کب جائیں گے. اللہ کے نبی کی سنتوں کے تذکرے جتنے ہمارے گھروں میں ہوں گے، سنت تو خدا کیا دے گا، اس کو ہمارے بچے بار بار جب سنیں گے تو ان میں اس کا شوق پیدا ہوگا. اور جب ہمارے بچے ہمارے گھروں میں ایمان کا، کلمے کا، نماز کا اور اعمال کا اور اخلاق کا ماحول دیکھیں گے تو یہ تمام چیزیں ان کی زندگی میں آئے گی. اور بے حیائی ہوگی تو ان کی بے حیا آئے گی، اور بے حیا اتنا بے حیا بن جائے گا کہ پھر تجھے مارے گا. آدمی میں جب حیا ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ ہر چیز کر گزرتا ہے. ماں باپ پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، بے حیا بن گیا ہے. الحیا و شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے. گھر میں جب حیا والی زندگی ہوگی تو ہمارے بچوں میں حیا آئے گی. اس لیے میرے بھائیوں، ایک محنت ہے، جس محنت کو کرنے کو کہا، 4 مہینے دینے کو نہیں کہا جا رہا، 4 مہینے دے کر اس محنت کو سیکھو اور سمجھو، اس کی ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرو تاکہ موت تک اس محنت کے ساتھ اپنی زندگی ہم گزاریں.
گھر آنے کے بعد ہم آزاد نہیں ہیں. اب ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے ہونے چاہیے, نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے, ذکر و تلاوت کا اہتمام ہو, ہمارے گھروں میں غریبوں کی معدوں سے خیر خبر لینے کا نظام ہو. یہ تمام چیزیں اپنے گھروں میں زندہ کرنا اور اپنے محلے کے ایک ایک گھر میں زندہ ہو, اس کے لیے ہر مسلمان کی خوشامد کر کے اسے اللہ کی راہ میں نکالنا تاکہ اس کی زندگی میں یہ زندگی آئے. ہمارے محلے کا ماحول ایمانی بنے, اور اللہ کے لیے جینا, اللہ کے لیے. ہماری دنیا کی غرض ہے کچھ نہ ہو, ہمیں دنیا سے کیا لینا ہے, ہمیں تو اللہ چاہیے. اخلاص, جماعت میں نکل کر اخلاص کی مشق کرنا. اللہ کی راہ میں جاؤ گے اور گشتوں میں نکلو گے اور مسلمان تمہارے ساتھ غلط برتاؤ کرے گا تو تم اللہ کے لیے جھیلو گے, اللہ کے لیے جھیلنے کا مشق ہوگی. ہاں, اور مسلمان کے پاس اللہ کے لیے جانا ملاقات کے لیے. ہاں, کوئی پہچان نہیں ہے, کوئی دوستی نہیں ہے, کیونکہ اللہ مسلمان کی ملاقات کرنے جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ کہ مسلمان کی اللہ کے لیے ملاقات کرنے پر تو 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کریں گے. اللہ کے لیے ملنے گیا ہے. اس لیے بھائی میرے عزیزو, یہ زندگی میں لانے کی محنت ہے. جیسے ہم دنیا کے کاموں میں اپنی فکر سے جا رہے ہیں, ایسے ہماری فکر سے ہم دین کے کام اور نبی والی محنت کے لیے اعمال میں کے لیے وقت نکال کر ان اعمال کے ساتھ اپنے کاروبار میں لگیں. اس فکر اور محنت کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں, اس فکر اور محنت کے ساتھ اپنے دوستوں میں ہم رہیں. ہاں, اس لیے میرے بھائیوں, آدمی جو سنتا ہے اس کے دل میں وہی جاتا ہے. اب دنیا اس ملعون دنیا ہی کے تذکرے آدمی کرتا رہتا ہے تو دنیا ہی اندر جاتی ہے. اسی کے لیے آدمی جب آخرت کو بولو گے, موت کے بعد کی زندگی کو بولو گے, اللہ کو بولو گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں جو دی ہیں اس کو بولو گے, تو پھر یہ اندر کانوں کے ساتھ اترے گا اور دل میں یہ جذبے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اس لیے بھائی دوستو, یہ ہم سب کی ضرورت ہے. گھر سے ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, گھر میں سب کا مسئلہ ہے. کھانا سب کی ضرورت ہے, پینا سب کی ضرورت ہے. ایک کھاتا ہے سب کے لیے کافی نہیں ہوتا, سب کھاتے ہیں. ایسے دین ہر ایک کی ضرورت ہے, ایمان ہر ایک کی ضرورت ہے. ہر ایک کو اپنی زندگی میں ایمان لانے کی ضرورت ہے, محنت کرنی پڑے گی. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہے, جددو ایمانکم, اپنے ایمان کی فکر کیا کرو, تازہ کیا کرو. صحابہ سے کہا ہے. صحابہ نے جب پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں, تو اللہ کے فرمان اکثروا بقول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے بول کو کثرت سے بولو. ہاں, یہ دعوت ہے, یہ میرے کلمے کی دعوت. اپنے ماحول میں اس کو زندہ کرنا. ایران توران کی باتیں ختم ہو ہمارے ماحول میں, اور اللہ کے دین کے اور آخرت کے تذکرے زندہ کیے جائیں اپنے گھروں میں, اپنی مجلسوں میں, تاکہ یہ فکر ہمارے اندر ترقی کرے, ہمارے ایمان کو پانی پہنچے. اور ایمان میں جتنی طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اتنا آدمی میں ایمانی زندگی آئے گی, سوچ ایمانی بنے گی, سوچ ایمانی بنے گی. کمائے گا تو اللہ کے لیے کمائے گا. ہاں, کہ میرے پاس مال آئے گا, میں غریبوں کی مدد کروں گا, میری آخرت بنے گی. ہاں, اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو, یہ ترتیب ہے بزرگوں نے جو ہمیں بتائی 4 مہینے نکلنے کی. 4 مہینے میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے حالات کے بدلنے کی. انسان ماں کے رحم میں جب حمل قرار پاتا ہے تو حدیث میں یوں ہے کہ ایک چلہ جب گزرتا ہے تو چلے کے بعد جو پانی کا قطرہ وہ خون بنتا ہے, اللہ اسے خون بناتے ہیں. دوسرا چلہ جب گزرتا ہے تو دوسرے چلے میں اللہ اسے گوشت کا ڈوسا بناتے ہیں.
اور جب تیسرا چلہ گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لوتھڑے میں ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، تمام اعضاء اس کی فٹنگ کرتے ہیں۔ 4 مہینے میں بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں مکمل بن جاتا ہے۔ اب فرشتہ اللہ بھیجتے ہیں اور فرشتہ 4 مہینے کے بعد اس میں روح ڈالتے ہیں۔ اب اس میں زندگی آ جاتی ہے 4 مہینے میں۔ اب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا شروع کرتا ہے 4 مہینے کے بعد۔ اگر 4 مہینے کے بعد حاملہ عورت کے پیٹ میں بچہ حرکت نہ کرے تو وہ فکر میں پڑ جاتی ہے کہ پیٹ میں بچہ مرا ہوا تو نہیں ہے۔ ہاں، اور وہ 5 مہینے ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا رہتا ہے، گشت کرتا رہتا ہے۔ 5 مہینے گشت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں آنے کی استعداد پیدا کر دیتا ہے۔ پھر یہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد دنیا کی آب و ہوا کو برداشت کرنے کی اس میں طاقت ہوتی ہے۔ ہاں، اس لیے میں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اس گندے ماحول سے نکلو 4 مہینے، اور 4 مہینے نکل کے صحابہ کی طرح مسجد کے ماحول میں اعمال نبوت کو زندہ کرو۔ دعوت کی محنت ہے، آخرت کے تذکرے ہیں، اپنی میدوں سے سیکھنا سکھا اپنی نمازوں کو صحیح کرنا۔ ہاں، ہم میں سے بہت سے وہ ہیں ان کے وہ دادا بن گئے، دادا، لیکن اب تک ان کی نماز صحیح نہیں ہوئی۔ وہی بچپنے کی نماز ہے، اسی پہ اطمینان ہے، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، ہاں، نہ قرآن پاک کی تلاوت صحیح، ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی نمازوں کو صحیح کرنا، اپنے دین کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، اور ایک ایک مسلمان کی ہمدردی میں اس کے پاس جا کر اس کو سمجھانا۔ ہاں، 4 مہینے مسجد کی 4 دیواری کے وہاں حضرت معاویہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم 4 مہینے نکل کر مسجد کی 4 دیواری میں ایک نئی دنیا آباد کرو۔ ہاں، جس دنیا میں ایمان کی باتیں ہوں، آخرت کی باتیں ہوں، اللہ کی قدرت کی باتیں ہوں، اعمال پہ خدا کیا دے گا اسی کے تذکرے ہوں، یہاں تک کہ ہماری زندگی میں اس کا یہ چیز پیدا ہو جائے۔ 4 مہینے لگانے، 4 مہینے کی تاثیر ہے۔ چلہ لکھ لو نا، ٹھیک ہے، چلہ لگاؤ گے تو چلے کی مقدار تمہارے اندر آئے گا۔ 4 مہینے میں ہمارے حضرت عبید اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے 4 مہینے نکل، جب ایک چلہ تو گزارے گا نا تو اس ایمان کے ماحول میں اس چلہ گزارنے سے تیرے اندر دنیا کے جو کاٹ اور زنگ چلا ہوا ہے اللہ اسے صاف کر دے گا پہلے چلے میں۔ پھر دوسرا چلہ جب گزارے گا نا تو دوسرے چلے میں خدا تیرے دل میں سنت کا شوق اور جذبہ پیدا کرے گا، اور تیسرا چلہ جب گزارے گا فکر کے ساتھ تو اللہ دعوت کے کام کی تجھے بصیرت دے گا کہ دعوت کا کام کیسے کرنا، وہ سیکھے گا، اور سیکھ کر آگے جب کرے گا تو کرے گا، اور سیکھے گا نہیں کرے گا تو بعد میں تھک جائے گا، لڑے گا لوگوں سے کہ میں کیا کھوٹا کہتا ہوں۔ من تجھے کھوٹا کہنے کا کہتا بھی کون ہے؟ تو صحیح طریقے سے کہے۔ بھائی بہنوں کو تو غصہ کر کے بات سمجھا تو اماں کے تو کیا کرتا ہے، کتنا غصہ کرتا ہے تو کرے گی، وہ تو غصے سے بات کرنے کی تھوڑی بات ہے۔ بھائی بہنوں کو تو پیار محبت سے نرمی سے سمجھانے کی چیز ہے دین، تو سیکھ کر آدمی کرے، اور جب سیکھے گا اور اندر ایک بات پیدا ہو جائے گی تو پھر آدمی حالات کے سے متاثر کر چھوڑے گا نہیں، لیکن 4 مہینے صحیح گزرنے چاہیے، ٹور میں نہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کوکر بھی نہ کولر بھی سب لے کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی مجاہدہ نہ پڑے۔ نہیں میرے بھائیوں، گھر چھوڑنے کے معنی یہ ہے کہ گھر میں جو زندگی وہ بھی چھوڑو، من چاہی زندگی چھوڑو، اور نبی والی زندگی وہاں جا کے برتو عملی طور پر، مجاہدہ اور مشقتیں، اپنے دوستوں کی، اپنی جماعت والوں کی بے عنوانیوں کو برداشت کرنا،
یہ تمام چیزوں کی مشق ہے، گرمی کی، سردی کی. یہ نہیں ذرا پنکھے والے میں بھیجو. رب اللہ ہے، اللہ ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں. ایسے علاقے میں تشکیل ہوئی جہاں نہیں ہے تو وہاں رہو، جمو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ میں ہم تو کمزور ہیں، یہ گرمی کم کر دے. اللہ سے کہو. اللہ قادر مطلق ہے. تو میرے بھائی میرے عزیزو، گھر کی مرضی، گھر کی جو میں تو زندگی، وہی زندگی لے کر جانے سے زندگی نہیں بنے گی. ہاں، گھر کی زندگی چھوڑنا اور سنت والی زندگی کی عملی مشق کرنا. 4 مہینے، جب 4 مہینے اپنا وقت صحیح گزارے گا نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کام کا بنا دے گا، اور جب کام کا بنے گا تو اللہ اسے کام لے گا. یہ نہیں ہے تعلیم میں امیر صاحب بلا رہے ہیں کہ ہم جا ٹھنڈا پینے جاؤں، اس کو کیا بنے گا؟ اس کو کچھ نہیں ملے گا. تعلیم کی فکر نہیں، گشت کی فکر نہیں، کھانے کی فکر. تو کھانا تو گھر کے کھا کھا کے تو آیا ہے، ابھی کتنا کھانے کی فکر کرے گا؟ ابھی تو اعمال کی فکر کر، نماز کی فکر، ذکر کی، تلاوت کی، سنت کی، گشتوں کی، اور پابندی اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چل. جو امیر کی اطاعت کرے گا اسے اللہ اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق دے دے گا. اور جب جماعت میں جائے گا بعد ٹھیک ہے تو اپنے امیر تو ہے، پڑھ کیا ہے؟ اپنی مرضی میں چلنے کا نہیں. تو میرے دوست اسے بار بار چامیں لگاؤ، اتنی بار لگاؤ کہ زندگی کا رخ صحیح ہو جائے، سوچ صحیح ہو جائے، اور اللہ کے دین پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کا دین زندہ کرتے کرتے مر جاؤں. یہ شوق پیدا ہو جائے. وہ تو مرو گے تو وقت پر ہی. لیکن صحابہ کہا کرتے تھے کما تحیون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ایسی تمہاری موتیں آئیں گی. اور کما تموتون تبعثون، اور جیسی موت مرو گے اسے حال میں اٹھائے جاؤ گے. اگر ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت کرتے کرتے اللہ ہمیں اس کا عادی بنا دے گا، اور اس محنت کرتے کرتے ہماری موتیں آئیں گی، تو اللہ تعالی ہمارا حشر اپنے نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ کے ساتھ کرے گا. اور دنیا بکتے بکتے بٹوٹے مرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. ہاں، مسلمان کی شان تو یہ ہے اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے بندے اللہ کو رب مان کر زندگی گزاریں، ان کی آخرت بنے. اس کی فکر، سوچ، اس کی محنت کے لیے خدا نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اس محنت کے ساتھ اپنی دنیا کی ضرورتیں بھی ہم پوری کریں گے. اس کے بعد دوستو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ صرف اجتماع میں آنے کو کافی نہ سمجھو. اجتماع میں آنے کے معنی یہاں سے اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ، خود کی بھی، گھر کی بھی، سب کی، اور اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرو. ہاں، اللہ سے مدد، اللہ کی مدد کے سہارے پر چلنا سیکھو کہ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ مدد کرے گا. یہ کام میں کروں گا ہوگا ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کرتے ہیں. میں اللہ کے لیے چھوڑوں گا، اپنے بچوں کو ذمہ داری دے کے چلوں گا، اللہ ان کی تربیت کرے گا، ان سے اللہ کام لے لے گا، میں اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کروں گا. اور شیطان ہمیں اور آپ کو، یہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان انسان اور اللہ کے درمیان میں حائل یوں ہوتا ہے کہ وہ انسان کو حالات سے ڈراتا ہے کہ جماعت میں جاؤ گے تو یوں ہو جائے گا، نماز کے بارے میں یوں ہو جائے گا. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں حالات اور تنگی اور فقر سے ڈرائے گا. حالانکہ اس کا ڈرانا غلط ہے، وہ جھوٹا ہے. اللہ کی بات سچی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ایا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، او ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی چلنے والوں سے کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان تو تمہیں کہتا ہے کہ یوں ہوگا یوں ہوگا، حالات ڈراتا ہے،
اور اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے اس بات کا کہ اگر تم اللہ کی طرف چلو گے، اللہ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ گے تو اللہ تمہاری مغفرت کرے گا اور اللہ تمہارے ساتھ فضل کا معاملہ کرے گا۔ یہ تو مغفرت کا وعدہ ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کے راستے میں نکلو گے، اللہ کے دین کی محنت کرو گے تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا اور اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اس میں بھائیو گھبرانے کی بات نہیں ہے، جائیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ بیوی ناراض ہو جائے گا، بیوی ناراض ہو کے اللہ اس کو راضی کر دے گا۔ تم نے بیوی کو اللہ کے ناراض کیا ہے، اپنے نہیں کیا ہے، اللہ اس کو راضی کر دے گا۔ بیوی کا ذہن بنانے کی باتیں کرتے ہو، بیوی کا ذہن تم نکلو گے تو بنے گا، نہیں نکلو گے گھر بیٹھے ہو نہیں بنے گا۔ ہاں گھر والوں کا، خاندان کا وہ تو مزاج بنے گا، تمہاری قربانی پر خدا انہیں بھی صحیح سمجھ دے گا۔ ہاں تو یہ تمام چکر شیطان کے چکر ہیں، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہاں اور جس نوکری کے لیے اللہ نے مجھے طے کیا ہے کہ تجھے وہاں سے ریٹائر ہونا تو کسی کا باپ مجھے نکال نہیں سکتا۔ یہ اندر کی بات ہے میرے دوستو۔ اللہ پر آدمی اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر، وہ بیٹو، اے بچو، اے جوان، بالکل نہیں۔ اتنے بڑے مجمع کو پھاند کر جانے کی تم ہمت کیسے کرتے ہو؟ آیا وہ آیا دشمن، ہاں وہ سمجھتا ہے ابھی تشکیل ہوگی نہیں، تیار ہو گئے تو میری تو پوری زندگی کی محنت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو ابھی پیشاب وہاں سے ختم، آؤ یوں کر کے، پیشاب لگی نہیں ہے۔ اچھا کسی کو کیا نماز پڑھنی، بھائی نماز تو کون نہیں کہتا تو نماز پڑھ، تجھے تشکیل کے بعد وقت دیں گے ہم نماز پڑھنے کا۔ بہت سے ایسے ہیں یوں کرتے کر جاتے ہیں، مجھے وضو ابھی کرنے کا وقت، ابھی تو بیان سننے کا وقت ہے، ابھی تو تشکیل کا وقت ہے کہ تشکیل کرتے خود کو تیار کر، اپنے بھائیوں کو تیار کر، یہ محنت کی وقت ہے۔ شیطان تجھے اٹھا کے لے جا رہا تو بات بھی مان لیتا ہے۔ اور عمل کے اختتام پر خدا کا وعدہ ہے، آپ نے اتنی دیر قربانی دی ہے، مجاہدہ کیا ہے، اللہ نے آپ کو راحت سے نکال کر اس پنڈال میں سونے کی توفیق، تو اللہ نے توفیق دی ہے، کون سوئے میں مرنا؟ اور اللہ دینا چاہتا ہے، اس لیے بلایا ہے۔ سخی لوگ لوگوں کو دعوت دیتے کیا مارنے بلاتے ہیں؟ نہیں، دینے کے لیے۔ اللہ تو بڑا اکرم الاکرمین ہے۔ اس اجتماع میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، کھانے پینے چھوڑ کر، یا میدوں سے 1 مائل کی میدوں سے لائن میں کھڑے ہونے کی ہمت کس نے دی ہے؟ تم جانتے ہو کہ اجتماع میں جائیں گے تو یہ تکلیف ہونے کی، پھر بھی آج اللہ کی توفیق سے آ رہے ہو، اور اللہ دینا چاہتا ہے، اللہ دے کے، لیکن دینا کس کو چاہے؟ تو جو لینا چاہے اس کو۔ ہاں اپنے دل کے دروازے کھلا کرو کہ میرا اللہ مجھے قبول کر لے، اپنے دین، اپنے نبی والی محنت کرے، اس کا احسان ہوگا۔ ہاں اس میرے بھائیو اخیر تک بیٹھو، اللہ کے متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ یہ تیرے دین کے تقاضے آ رہے ہیں اور ہمیں تو توفیق دے دے، آسان کر دے۔ تو نے صحابہ سے دین کا کام لیا اور ان کی جانوں اور مالوں کو تو نے قبول کیا، اللہ تو مجھے بھی اور میرے جان مال کو قبول کر لے۔ ہاں اللہ سے دعا مانگو محتاج بن کر، پھر اللہ تعالیٰ شانہ آپ پر، ہم پر رحم فرماویں گے۔ بھئی ایک اٹھنے والوں کو بٹھا دو، او بھائیو، او بسترے والو، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے بندے ابھی تک بیٹھے، اور اب تشکیل کے وقت اٹھے گی تو یہ اتنا سمجھایا جا رہا ہے پھر بھی سمجھتے نہیں ہو۔ اپنے پڑوس میں سے کوئی بھی کھڑا ہو اس کو فوراً سمجھا کے بٹھا دو، غصہ مت کرو اس کو، بھائی بیٹھو، اللہ کے اب تک بیٹھے ہو، ان کو بٹھاؤ۔ یہ اٹھنے والے جو جا رہے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھیں۔ تمہیں اٹھتا ہوا دیکھ کر جتنے جائیں گے نا، سب کا وبال تم پر ہوگا۔ بیٹھو، اپنے کام مؤخر کرو۔ بھائی کیا ایک کون ہے
بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ میرے بھائی، بیٹھ جاؤ، ہمارا ساتھ دو، مانو گے تو پار ہو جاؤ گے۔ یہ مسلمان دنیا میں ذلیل ہوا اسی لیے کہ وہ مانتا نہیں، نہ اللہ کی مانتا، اللہ کے رسول کی مانتا ہے، اور نہ کوئی اللہ کے نیک بندوں کی سنتا سب ہے، مانتا ایک بھی نہیں۔ زندگی کے رخ ہی بدل دیا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو تھوڑا سمجھاؤ اور اپنی زندگی کا رخ، اپنی سوچ کا رخ بدلو۔ اور ایک موقع آتا ہے سال میں، ایک موقع آتا ہے آپ کے لیے، اللہ کی راہ میں نکلنے کا موقع آتا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھو۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے ان لربکم فی الدہر نفحات، اللہ اپنے بندوں کو موقع دیا کرتا ہے، اس موقع پر اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، فتعرضوا لہا، آگے بڑھاؤ، پیچھے مت کرو۔ موقع پر کوئی کام کرنا ہو جاتا ہے، اور وہ موقع نکل جانے کے بعد پھر آدمی پچھتاتا ہے۔ یہ موقع ہے اللہ کی راہ میں نکلنا۔ اس اجتماع کے لیے کتنے اللہ کے بندوں نے دعائیں کی ہوں گی، بیت اللہ پر جا کے دعائیں کی ہوں گی، کتنے اللہ کے نیک بندے دعائیں کر رہے ہوں گے، اے اللہ تیرے بندے جو حق تیری راہ میں نکلے ہیں ان کے لیے تو آسانی فرما دے، ان کی مشکلات آسان کر دے۔ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر ہم تھوڑی ہمت کر لیں گے، اللہ تعالی ہمیں قبول کر لے گا۔ اگر مجھے اور آپ کو اور ہمارے خاندانوں کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لے تو اس کا احسان ہے، ورنہ مسلمان کی جان مال تو پتہ نہیں کہاں لگ رہی ہے۔ مسلمان دنیا میں حق پھیلانے کے لیے آیا تھا، اس کے ذریعے دنیا میں برائیاں پھیل رہی ہیں، اس کے گھروں میں، اس کے خاندانوں میں۔ اللہ کا احسان ہوگا اگر وہ ہمیں قبول کر لے اور اپنے دین کی محنت کے لیے ہماری جان مال قبول کر لے۔ جس اللہ نے صحابہ کو قبول کیا اور صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، ہماری جان مال میں اللہ قبول کر کے اللہ راضی ہو جائیں گے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اس بھائی ایک محنت ہے، جس محنت میں لگنا چاہیے اور ہمت کر کے چلنا چاہیے۔ جتنا تم اللہ کے دین کے لیے قربانی دو گے، اللہ اتنی تمہاری دنیا آسان کر دے گا، اور جتنا تم دین کو دنیا کے لیے قربان کرو گے، اتنا اللہ دنیا کو تمہارے وبال بنائے گا۔ ہاں، اللہ نے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادت، او آدم کے بچے تو میری اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ ہاں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املو صدرک غنن، تو میرے دین کے کام کیا، میری اطاعت کے فارغ ہو جائے گا تو میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور ٹینشن سے خالی کر دوں گا۔ املو صدرک غنن واسد فقرک، اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے اپنے آپ کو میرے لیے، میرے دین کے لیے فارغ نہیں کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا۔ بیزی بیزی بیزی، ایزی ہوگا ہی نہیں، اللہ کی طرف بھرا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آفس میں پانچ ٹیلی فون رکھتا ہے آدمی، یہاں سنتا ہے، اتنے میں وہاں بچتی ہے تو اس کو اٹھاتا ہے، پھر یہاں اٹھایا، پھر دونوں ہاتھوں مشغول ہی مشغول ہیں۔ ملا تو یہ دے کہ شغل ہمارا سد فقرک، اور تیری محتاجی کو دور کروں گا ہی نہیں۔ اس میں دوستو سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اب اللہ کی نبی والی محنت کو زندگی کا کام بنا کر موت تک کریں گے۔ کرو گے؟ اگر طے کرو گے تو اللہ توفیق دے دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ صاف فرما رہا ہے، اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اگر تمہارے دل میں خیر کے ارادے ہوں گے تو اللہ تمہیں خیر دے دے گا۔ اور حدیث میں ہے، جو اللہ سے سچائی کا معاملہ کرتا ہے اللہ اسے سچا کر دکھاتے ہیں۔ لہذا حالات کو مت سوچو، اللہ کی مددوں کو، نبی کے وعدوں، نبی کی دعاؤں کو سوچو۔
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دعا مانگی ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ تو اللہ کے نبی کی مقبول دعائیں ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ ہے۔ لہٰذا میں دوستو ادھر ادھر سوچنے کے بجائے اللہ نے تمہیں پہنچایا ہے، دین کی بات سنی ہے، دین میں اللہ نے بات اتاری ہے، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن جب بھی کوئی اللہ کی نصیحت کی بات سنتا ہے تو وہ اس کا دل ضرور قبول کرتا ہے، اسے نفع پہنچاتی ہے۔ تو ہے ہی میرے دوستو، دل میں سب کے آ رہی ہے، لیکن شیطان ہمیں اور آپ کو چکر دے کر ابھی نہیں پھر دیکھیں گے سوچیں گے، اسی چکر میں پھنسا کر میرے دوستو ہمیں عملی قدم اٹھانے دیتا نہیں ہے۔ دل میں اللہ نے بات کہ چلو بھائی، لیکن پھر شیطان کہ ابھی نہیں، پھر ابھی نہیں، پھر نہیں، ابھی جانا ہے، اور اللہ ہی آسان کرے گا، میں قدم اٹھاؤں گا، اللہ مجھے آگے بڑھائے گا۔ اس میں میرے بھائیو سب کے سب بیٹھو اور اپنے بارے میں سوچو، زندگی کتنی گزر گئی، کہاں گزر گئی، اس غفلت کی حالت میں موت آئے گی تو میرا کیا ہوگا؟ اس لیے میرے دوست سوچو اور کچھ اپنا نظام بناؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو تمہارے ہی بھائی کتنی غلط غفلت زندگی گزارنے والے، اللہ کے دین کی محنت میں لگنے کے بعد اللہ نے ان کو میرے دوستوں دیندار بنا دیا، زندگی کا رخ صحیح ہو گیا، ہمارا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ہم ہزاروں انسانوں کے صحیح رخ پانے کے ذریعے بنیں گے۔ لہذا آخر تک بیٹھے رہیں، ابھی اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں، اور اللہ کی دین کے مددگار بنیں، خود بھی بیٹھیں، اگر کوئی بیچارہ غفلت میں اٹھ بھی جائے تو اسے بٹھا دو کہ بھائی بیٹھے رہو، اور خود بھی سوچو، اپنے لیے بھی سوچو، اپنے بھائیوں کے لیے سوچو، اللہ سے دعا بھی مانگو کہ اللہ تیرے دین کے لیے ہمیں قبول کر لے، ہمیں پہنچایا ہے تو نے اجتماع میں، ہمیں آگے بڑھنے کی بھی توفیق دے دے۔ تو میرے دوستو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لہذا سب کے سب بیٹھیں اور تشکیل ہونے تک بیٹھے رہیں، کوئی نہ اٹھیں، اور جن اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی ہے وہ اپنے آپ کو پیش کریں، کھڑے ہوں، پہل کریں، تمہارے پہل کرنے کا ثواب تمہیں ملے گا، اور تمہارے کھڑے ہونے پر جتنے کھڑے ہوں گے ان تمام کو بھی خدا تمہارے نام میں لکھے گا۔ اب کھڑے ہونا شروع کریں، اپنے آپ کو پیش کریں کہ 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ کل جماعتیں جائیں گے، اس سے ہم تیار ہیں، کھڑے ہونا شروع کر اپنے آپ کو پیش کریں۔ سب ساتھی جہاں بھی ہے سب کھڑے ہو جاؤ، جتنے بھی ہیں، جماعتیں ہیں تو جماعتیں کھڑے ہو جائیں، افراد کھڑے ہو جائیں، اپنے اپنی جگہوں پر آپ نے طے کیا ہے کہ وصولی دے دی ہے، وہ تمام ساتھی کھڑے نہیں ہوئے ہماری سے وصولی دے دی، کیا کھڑا ہونا، کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ بابا کھڑے ہونے پر تمہارے اندر میں دوستو استقامت آئے گی، اور تمہارے کھڑے ہونے پر دوسرے کو اللہ شوق دیں گے، وہ کھڑے ہوں گے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اب کھڑے ہونا شروع کریں، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ، اور اپنے آپ کو جلدی سے پیش کر دو، جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے، جو پہلے سے ماشاءاللہ ترتیب ہو چکی ہے، کھڑے ہوتے رہو، اپنے آپ کو پیش کر دو ماشاءاللہ۔ باقی پورا مجمع سکون کے ساتھ بیٹھا رہے گا۔ جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جماعتیں کھڑی ہوں، افراد کھڑے ہو جائیں، اپنے آپ کو کھڑا کرو، انشاءاللہ حرکت میں برکت ہے، کھڑے ہو جاؤ گے اللہ چلائیں گے، اور تمہارے ذریعے ہزاروں کو خدا چلائیں گے ماشاءاللہ۔ جلدی اور جلدی سے اپنے آپ کو پیش کر دو، اللہ نے دل میں بات کو اتاری ہے، اب تاخیر نہ کرو ماشاءاللہ، کھڑے ہوتے چلے جاؤ۔ کل سے پورا مجمع بڑے سکون کے ساتھ بات کو سنتا ہے، اللہ حضرات کے بیٹھنے کو خوب قبول فرماوے ماشاءاللہ۔ بھائی آپ جلدی سے اپنے آپ کو پیش کر دو، کھڑے ہوتے چلے جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جتنوں کو اللہ نے پہلے آگے بٹھایا وہ تو سب کھڑے ہو جاؤ، تمہیں اللہ نے آگے بٹھایا اسے کہ اللہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ، قدم اٹھاؤ ماشاءاللہ۔ ہاں نیت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو، 4 مہینے جانا ہے کل سے نقد۔ اللہ مدد فرما، اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، اعمال میں، آبرو میں، عزت میں خدا برکت نصیب فرماوے آمین۔ کھڑنا شروع کرو تو اپنے دوست کو کھڑا کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے رہو، کھڑے رہنے کا ثواب ملے گا آپ کو، تھوڑا آپ کو میرے دوست کھڑے یہ رہے گی مجاہدہ، لیکن انشاءاللہ اس کا ثواب پورا دے گا اللہ بھی، اور آپ کے کھڑے ہو خدا اور وہ کھڑا کر ہوگا اس کا ثواب ملے گا۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہاں کھڑے ہوتے چلے جاؤ، سوچنے رہے گا تو رہ جائے، اب مت سوچو ماشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا۔ کھڑے ہو جا ماشاءاللہ۔ کھڑا ہونا یوں دیکھتا کیا ہے، دیکھ یہ بچوں بیٹا تم غلط کر رہے ہو، ہاں بھائی ماشاءاللہ،
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पूरा मजमा सुकून के साथ बैठा रहे और जिनके दिल में अल्लाह ने बात डाली वो खड़े हो जावे। आखिर तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आप लोग भी खड़े हो जाओ, ज्यादा सोच मत, थोड़ी देर खड़े रहो, करो हिम्मत करो दोस्तों, करो हिम्मत करो। यही मौके का इंतजार था, अल्लाह ने इज्तिमा में हम तमाम को पहुंचा दिया। पढ़ने का होता होगा ना, करो हिम्मत करो। फिर माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कैसा मजमा सुकून के साथ बैठा है। अल्लाह को भी प्यार आ जाता है कि मेरे बंदे बयान सुनने के बाद अब तश्कील में पूरा साथ देने के लिए बैठे हैं। माशाअल्लाह, और जल्दी से हिम्मत करके अपने आप को पेश करो। जितना इतना तो दो। हाँ भाई माशाअल्लाह, छुट्टी तो होगी नहीं एग्जाम के बाद, और जल्दी से। माशाअल्लाह बहुत अच्छी मेहनत हुई है, हर मस्जिद के अंदर नियतें की है, 4-4 महीने जमातों की, आज उसके मुकम्मल करने का दिन आ गया। करो हिम्मत करो। अच्छा आप बैठे बैठे थोड़े पीछे हो जाओ, बैठे 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 बैठे। अच्छा आप लोग तख्त के पास आ जाओ, तख्त के पास आ जाओ और सीधे भाई तश्कीली कमरे में कौन है, आ जाओ, आओ आगे बढ़ो, आओ आओ तश्कीली कमरे की तरफ आओ, आओ जल्दी से आ जाओ। बाकी मजमा सुकून के साथ बैठा रहे, वही खड़ा होगा जिसको कल से नकद 4 महीने जाना है। आओ अल्लाह साहब, आओ माशाअल्लाह, 4 महीने की नीयत से आ जाओ जल्दी से दोस्तों। ये मौके बार बार नहीं आते, अल्लाह ने हम तमाम को कबूल किया है। 4 महीने कल से नकद, 4 महीने की नीयत से आ जाओ, आओ अल्लाह को 4 महीने की नीयत से आओ। अल्लाह मदद फरमा। 4 महीने जाना, 4 महीने कल से जाना है। हाँ ये नहीं, कल से 4 महीने के लिए जाने वाले आ जाओ। भाई बाकी साथी बैठे रहो, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों बैठ जाओ, ओ मेरे बड़े छोटे भाई बैठो, थोड़ी देर के लिए बैठो। 4 महीने कल से नकद जाना है। हाँ माशाअल्लाह, बाकी साथी बैठे रहो, भाई बैठे रहो। देखो एक काम करना है, ये तो माशाअल्लाह कल तश्कील हुई है और कई दिनों से इनकी तरतीब बनी है, और जिनके दिल भाई कल से नकद 4 महीने है नहीं, 40 दिन नहीं, अभी 4 महीने की बात चल रही। हाँ ठीक है, 4 महीने वाला आगे बढ़ो। 4 महीने की नीयत से आगे आना। कल से नकद 4 महीने जाना है। अल्लाह को मौलाना से मुसाफा, अल्लाह कबूल फरमा। 4 महीने कल से नकद। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह खूब कबूल फरमावे, अल्लाह जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह दुनिया भी अच्छी बनावे, अल्लाह आखिरत भी अच्छी बनावे। अरे आमीन तो कहो। अल्लाह आमीन कहने वालों को कबूल फरमावे। अब खड़े होकर लिखाओ नाम, 4 महीने नकद। हाँ आ जाओ जल्दी से आ जाओ, यही मौका होता है, जल्दी से आ जाओ। 4 महीने की नीयत से कौन आगे बढ़ता है, जल्दी से बढ़ जाओ। ये आगे बैठने वाला क्यों खामोश है? 4 महीने की नीयत से खड़े हो जाओ, कल से जाना है 4 महीने। आ जाओ माशाअल्लाह, आ जाओ जल्दी से आगे बढ़ जाओ। और भी जिसके दिल में बात आ रही है, अब इंतजार न करे दोस्तों, आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई, थोड़ा सहूलत कर दो। आओ जल्दी से आगे बढ़ो, आओ माशाअल्लाह। देखो ये सब 4-4 महीने के लिए कल से जा रहे हैं, नकद जाएंगे, अल्लाह की मदद है, नकद आएगी। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, आओ माशाअल्लाह, जल्दी से आगे बढ़ो। दाएं बाएं आगे पीछे सब साथी आगे बढ़ते चले जाओ। हमारी खित्तावार जमात के साथी थोड़ी सी हरकत कर ले, अपने भाइयों को तैयार करे। माशाअल्लाह, मस्जिद वाले बहुत हमारे साथी हैं, अपने साथियों को तुमने मेहनत की, उन्हें खड़ा करो। आदमी माहौल में आता है बहुत जल्दी बात करूँ। आओ 4 महीने की नीयत से आ जाओ जल्दी से आ जाओ, घबराओ मत आप। अल्लाह ने सबकी बनाई है, मेरी तुम्हारी भी बनाएंगे। आओ माशाअल्लाह। अब ये सोचने का मौका नहीं है, अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका आ गया। आ जाओ माशाअल्लाह। खुशकिस्मत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है,
بڑے مبارکبادی کے قابل وہ بندے ہیں جس کو اللہ پاک دنیا میں خیر کے لیے استعمال فرماوے. خیر کی چابی بننے کے لیے آؤ. 4 مہینے کے لیے کل سے نقد جانا ہے. آؤ دوستو, آؤ آؤ. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آ جاؤ دوستو, آ جاؤ. کل جانا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی دی ہے. آؤ آؤ, یہی تو موقع ہے. دیکھو مت, یہ سوچو کہ اللہ ان کو لے جائے گا تو ہمیں لے جائے گا. کھڑے ہونا شروع کرو. آ جاؤ, آ جاؤ دوستو, آ جاؤ. ارے کیا گھبراتے ہو؟ ماشاءاللہ ہمارا تو احمد آباد کا خون ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ارے وہ تو جو ہمت کرے گا وہ آگے بڑھے گا. آؤ جلدی سے. تو کھیڑے میں سب, ہمارا تو مسلمان کا خون ہے. ہاں چلو احمد آباد, آ جاؤ جلدی, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ارے آ جاؤ, اب سوچنے کی ضرورت نہیں. سوچتے 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 رہ آؤ. گئے. ہمت آؤ, اللہ لے جائے گا. یہ جتنے بیٹھے ہیں ایک ساتھ سب کھڑے ہو جاؤ. ایک ایک کا ہاتھ پکڑو, کھڑے ہونا شروع کرو. آ جاؤ, آگے بڑھ جاؤ. آؤ ماشاءاللہ. دیکھو پیچھے سے لوگ آ گئے اور ہم لوگ بیٹھے ہیں. ارے تھوڑی سی ہمت کر لو دوستو. ہمت مردہ تو مدد خدا. آدمی کی مدد تو اللہ اس کی ہمت کرتا ہے. بیٹھے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں کرتا. آدمی اپنی ہمت سے آگے بڑھے, اللہ آگے بڑھا دیں گے. نیت تو سب کی ہے. زندگی تو لگ جائے گی, کہیں لگ رہی ہے, لگ جائے گی. پھر آگے بڑھو نا. اچھا بھائی ایک کام کر لو, کرو گے؟ ارے بھائی آخر تک بیٹھو گے؟ یہ جو ہمارا مجمع ہے یہ 4-4 5-5 کے حلقے لگا لو, اور جو مولانا کی بات ہم نے سنی ہے ایمان یقین کی اس کو دہراؤ. جو مسئلہ بتاوے اس کا حل بتاؤ, اور جو تیار ہو جاوے اس کو تخت کے پاس پہنچا دو. اتنا کرو گے؟ ارے بھائی کرو گے؟ اللہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو خوب قبول فرماوے. اب 4-4 5-5 کے حلقے لگا لو. کوئی آدمی حلقے سے باہر نہ رہے. دائیں بائیں دیکھ کر ان کو حلقے میں شامل کر لو. بیٹھے 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 بیٹھے, او بھائی کہاں جا رہے؟ بیٹھے بیٹھے. او میرے بھائیو بیٹھ جاؤ, بیٹھے بیٹھے کر لو. جلدی سے حلقے لگا لو. ارے بھائی حلقے لگا لو. او بھائی, او بھائی, او میرے بھائی, کیوں باتیں؟ حلقے لگا لو. اب ہلکا ان کو اندر تو لے لو, یہ ان کو بھائی کو اندر تو لے لو. اب ان کو لے لو, کوئی ساتھی باہر نہ رہے. ماشاءاللہ. او میرے بھائی, او میرے بھائیو, او میرے بھائیو, ایسا مت کرو. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جماؤ. دیکھو انشاءاللہ اس میں سے نام آئیں گے. ہم بیٹھنے والوں کو اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے. اب محنت کرنا شروع کرو. جو تیار ہو جاوے اس کو آگے بڑھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ آدمیوں کے کمانے کا موقع ہے. کرو, ہمت کرو. ان کی قیامت تک کی نسلوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے میرا آپ کا انتخاب فرمایا. آپ تھوڑی محنت کر لو گے, اللہ ان کو تیار کر دے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو پہل کرے وہ آگے بڑھ جاوے. یہاں بیٹھ جاؤ. اللہ قبول, اللہ آسان, اللہ مدد. 4 مہینے کی نیت سے کل سے نقد جانا ہے انشاءاللہ. کرو, محنت کرو. جو تیار ہو جاوے اس کو آگے بڑھاؤ. تو بیٹھو, ابھی کام مساوقہ ہوتا ہے. ابھی تو جواب بہت ہمارے چھپے ہوئے ہیرے موجود ہیں. کرو, محنت کرو. اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنا اچھا مجمع محنت کرنے میں لگ گیا. اب اپنے بھائیوں کو تیار کر لو. خطے وار جماعت کے ساتھی, مسجد اور حلقے کے ساتھی, ہمارے قافلے کے ساتھی, تھوڑی سی محنت کر کے اپنے بھائیوں کو تیار کر کے آگے بھیجو. اپنے بھائی کے عذر کا حل بتاؤ. بند کر دیا, چل رہا ہے. بند کر دیا, اس کو صحیح چالو کر. کہاں ہے؟ مجھے نہیں کہا تم.
ہاں بھائی ماشاءاللہ. اسے بند کیوں کیا تم نے؟ نہیں ہے بھائی جو ہمارے ساتھی تیار ہو جاؤ، ان کو آگے بڑھاؤ، کرو محنت کرو. کون خوش قسمت ہے جو اپنے آپ کو پیش کرے. ایک ساتھ چاروں ساتھی آ جاؤ. ایک ساتھ چاروں ساتھی آ جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ جاؤ آ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ. ہر حلقے سے نام آنے چاہیے دوستو. ابھی خاموش نہ رہے، آپ بات کریں، ایک دوسرے کی تشکیل کریں. ارے کر دیا سب. یہ دیکھ، یہ چل رہا ہے. اتنا معمولی آواز کہاں بھائی جائے گا؟ آواز تھوڑا بڑھاؤ. اتنے شور میں ہے. بھائی آپ محنت کرو، آپ اپنے آپ کو محنت کرتے رہو، نتیجہ اللہ نکالے گا. کرو ماشاءاللہ. ہاں بھائی ہمت کریں، ہمت کریں. ہمت مردہ تو مدد خدا. اللہ کی مدد تو ہمت پر آتی ہے. آ جاؤ، آؤ پانچوں آ جاؤ. آگے بڑھو. آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ. آؤ آؤ پانچوں آ جاؤ. ایسا بچہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ماں آؤ. کرنے نہیں دیتی. اگر آپ آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ. نہیں دے گا، نہیں دے گا. دیکھو ماشاءاللہ نام آنے شروع ہو گئے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جوانوں، آؤ ماشاءاللہ. آ جاؤ دائیں بائیں آگے پیچھے سے جلدی سے آ جاؤ. کل سے نقد 4 مہینے جانا ہے انشاءاللہ. آ جاؤ، آؤ ماشاءاللہ. دیکھو محنت کے نتیجے پر اللہ پاک قبول کرتا ہے ہمارے بھائیوں کو. کرو محنت کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. آ جاؤ، آؤ دوستو آ جاؤ. آؤ آؤ کل سے 4 مہینے نقد. آ جاؤ مسافہ کر لو. اللہ والوں کی دعائیں لے لو. 4 مہینے کل سے نقد جانا ہے. اللہ قبول کرے. 4 مہینے کی نیت سے. ماشاءاللہ کہاں سے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 4 مہینے جانا ہے. آگے بڑھے گا، اس کو اللہ آگے بڑھا دے گا. بہت دیر لگا دیا آپ نے. کل سے جانا ہے. چلو اللہ نے قبول کر لیا. 4 مہینے کل سے. بھائی تشکیلی کمرے میں جاؤ. 4 مہینے جانے کا مسافہ کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اور جائیں گے نہیں، کل سے جانا ہے. 4 مہینے کی نیت سے آگے بڑھ جاؤ. کل سے نقد جاؤ. چلو کل سے نقد 4 مہینے کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھا مجمع ہے اور محنت میں لگا ہے، اپنے آپ کو جما کے بیٹھا ہے. اللہ پاک بھی قبول کر لے. ہم اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اے اللہ سب جا رہے تو میرے کو بھی قبول کر لے. تمہارے جو مسائل ہے اس کا حل تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسے اللہ کو سونپو گے تو اللہ کرے گا. تم جاؤ اللہ کو سونپو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور جو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اپنے مسائل، اللہ. ارے بھائی آ جاؤ نا، جانا ہے 4 مہینے. آؤ آ جاؤ آ جاؤ آؤ ماشاءاللہ. جو آگے بڑھے گا اللہ اس کو آگے بڑھا دیں گے. یہ آپ کے سامنے جا رہے ہیں. یہ سب 4 مہینے کل سے نقد جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سب. بھائی ہمارے تشکیلی کمرے میں سب کا تفقد کرنا ہے. ہر مسجد کے حلقے کے ذمہ داروں کو جمع کرنا ہے. فہرست بنا کے چھوڑ مت دینا، ان کا تفقد کرنا. ہاں ٹھیک ہے، آ جاؤ آؤ ماشاءاللہ. کل سے 4 مہینے نقد اللہ کے راستے میں جانا ہے. آؤ آؤ ماشاءاللہ. کہاں سے ہو؟ اور ایک ہی جماعت ہی ہے. 4 مہینے کر رہے ہو. لائٹ آتی، آپ محنت کرتے رہو. دیکھو ماشاءاللہ کتنے ساتھیوں کو اللہ نے کھڑا کیا. آپ کی محنت پر، آپ کے بیٹھنے پر، آپ کے جمنے پر نام آ رہے ہیں.
اور بھی آئیں گے. اتنا بڑا مجمع ہے. ارے کیا آواز ہی نہیں ہے بھائی پیچھے والا خاموش کیوں ہے؟ آؤ آگے بڑھو. کل سے 4 مہینے کے لیے نقد. کسی کے 20 سال، کسی کے 30، کسی کے 40 تو گزر گئے، 50، 60، 70 تک ہو گئے. اب اللہ پاک نے موقع دیا ہے. کر لو دوستو، کر لو. اتنا بڑا مجمع آئندہ کل یہاں نہیں ہوگا. اور جس اجتماع کا 1 سال سے انتظار تھا وہ اجتماع میں اللہ نے پہنچا دیا. تھوڑی سی ہمت کر لو. آ جاؤ، آؤ آؤ. 4 مہینے کی نیت سے آگے بڑھ جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی محنت پر دیکھو لوگ آ رہے ہیں. آ جاؤ آ جاؤ، آؤ آگے بڑھو. آپ مت گھبراؤ. لوگ کیسے کیسی محنتیں کرتے ہیں، ہم کو اللہ اپنے راستے کے لیے قبول کر رہا ہے. خوشی خوشی آگے بڑھو. آؤ ماشاءاللہ. آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ. اگر اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے تو دوستو بزرگوں اس کا اظہار کر لو. 4 مہینے کی نیت سے کل سے جانا ہے. دنیا بھی بنے گی، اللہ آخرت بھی بنائے گا. آ جاؤ. ہماری خطہ وار جماعت کے ساتھ تھوڑی سی حرکت کر لو. 3 مہینے سے محنت ہو رہی ہے. ہر گھر کی اور مسجدوں میں اور پورے محلے میں اور بلڈنگوں میں بہت اچھی محنت ہوئی ہے. آؤ آؤ ماشاءاللہ. کرو کرو، ہمت کرو. آپ لوگوں کی نیت ہو رہی تو آ جاؤ نا. آؤ آؤ آؤ. 4 مہینے کے لیے آگے بڑھ جاؤ. کسی اور کو مت دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو اور کرو، محنت کرو دوستو. ارے آپ لوگ خاموش مت رہو. اب اپنے بھائیوں کو تیار کرو. ہم محنت کے مکلف ہیں. نتیجہ بولو کون نکالے گا؟ اللہ نکالے گا. آپ محنت کرتے رہو. اور ماشاءاللہ کتنا اچھا مجمع ہے، بیٹھا ہے، سکون کے ساتھ تشکیل میں لگ گیا، بھائیوں کو سمجھا رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ. تھوڑی سی ہمت کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے دوستو. کسی اور کی تشکیل کرتے کرتے اپنی بھی تشکیل کر لو. آ جاؤ. آؤ دوستو، پیچھے مت جاؤ. یہی تو موقع ہے. ارے بھائی چلنے کے لیے کھڑا تو ہونا ہی پڑے گا. بیٹھے بیٹھے چلتے ہیں آپ کے یہاں. ارے بولو. جس کو چلنا ہے اس کو کیا ہونا پڑے گا؟ اور جو چلے گا اس کو اللہ پاک منزل تک پہنچا دیں گے. آؤ کرو، ہمت کرو دوستو. آ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، آگے آ جاؤ. آؤ آؤ ماشاءاللہ. 4 مہینے کل سے نقد. دیکھو آ رہے. آؤ کل سے 4 مہینے. آؤ آؤ. اللہ لے جائے گا. آپ تو ارادہ کر کے کھڑے ہو کر آگے بڑھو گے، باقی کا کام اللہ کریں گے. آ جاؤ آ جاؤ ماشاءاللہ. دیکھو اللہ پاک قبول کر رہا ہے. ماشاءاللہ. آپ کے بیٹھنے پر مجمع آ رہا ہے، اور بھی آئے گا. آپ محنت کرتے رہو. کل سے 4 مہینے نقد جانا ہے. آ جاؤ آ جاؤ ماشاءاللہ. اب یہ موقع نہیں ہے سوچنے کا، اب تو آگے بڑھنے کا موقع آ گیا. جو اللہ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے وہی اللہ ہم کو آگے بھی پہنچا دے گا. آپ صرف نیت کر لو کہ میرے کو کل سے 4 مہینے نقد جانا ہے، اللہ پاک آسان کریں گے. ارے مایوس نہ بنو، محنت کرو، محنت کرو. کرو محنت کرو. نتیجے کا آنے کا وقت ہوتا ہے، شیطان چھوڑ دیتا ہے. محنت کرو. ایک دوسرے آپ لوگ خاموش نہ رہو، آپ محنت کرو. اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ. او میرے بھائی ایک تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو. آپ تھوڑی دیر بیٹھو. رات لمبی ہے، اتنا بڑا موقع ہے، بہت محنتوں کے بعد یہ مجمع جمع ہوا ہے. آپ محنت کر لو ان کے اوپر تھوڑی سی.
ہمارے بہت سے بھائی پہلی مرتبہ آئے اجتماع میں، آپ ان کو سمجھاؤ، ان کے مسئلے کا حل بتاؤ، جو تیار ہو جاوے ان کو آگے لے کر آ جاؤ. کرو ماشاءاللہ، محنت کرو. کہاں کی جماعت ہے؟ کل سے 4 مہینے نقد جانا ہے. سنکیت کے ماشاءاللہ. اللہ کو اللہ مدد کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ حضرات کے جمنے کو خوب قبول فرماوے. بہت اچھے لوگ ہیں. اللہ نے ہم کو جمایا ہے اس لیے تاکہ ہم تھوڑی سی تشکیل اپنے بھائیوں کی کریں. کرو، آپ محنت کرو، خاموش نہ بیٹھے رہے. کرو کرو، جلدی سے ہمت کرو، محنت بھی کرو اور اپنے بھائیوں کو کھڑا کر کے یہاں تک پہنچا دو. چلو آگے بڑھو. اچھا بھائی ایک بات سن لو. دیکھو نیت تو ہم سب کی ہے. ارے بولو ہے نا؟ کس کی نیت ہے؟ سب کی. ہاتھ اٹھاؤ، اب گھبراؤ مت. لیکن چونکہ مسئلے ہیں اور دنیا تو مسائل کا نام ہے، مسائل اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور مسائل کا دور کرنے والا بھی بولو کون ہے؟ اللہ ہے. اتنا کر لو کہ 2 رکعت پڑھ کر ہم سب اللہ سے مانگ لے اور اپنے آپ کو قبول کراوے. اور جب اللہ دل میں بات ڈال دے تو تشکیلی کمرے میں جا کر اپنا نام لکھا دو. کرو گے؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے؟ کل صبح کی نماز کے بعد بھی مجلس ہوگی. کل آخری دعا ہے. کل دعا سے پہلے اللہ کرے اللہ ہم تمام کو قبول کر لے. اللہ ہم سب کو قبول فرماوے، آسان فرماوے اور اللہ پاک ہمارے شرکت کو بھی قبول فرماوے. ضروریات سے فارغ ہو جاؤ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم.